نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال عليه الصلاة والتسليم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بھائی جو حضرات دور بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے مجلس میں شریک ہو جاؤ۔ اللہ پاک نے مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے بڑے وعدے فرمائے ہیں۔ اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور جب یہ مجلس سے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ سحل میں اٹھو کہ اللہ نے تمہاری بخشش کر دی۔ اپنے آپ کو ان خیر سے محروم نہ کریں۔ جب آپ حضرات اپنے گھروں سے قربانی لے کر یہاں پہنچے ہو، اب کوشش کرو کہ یہاں آنا کام کا ہو جائے۔ دیکھو جتنی دیر مجلس چلنی ہے وہ دن وہ وقت تو گزرنے والی چیز ہے، وہ گزر جائے گا۔ اس کو کام کا بناؤ گے تو یہ کام کا بن جائے گا۔ ہم سب کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ پہلے تو آدمی اجتماعات میں ہی نہ آئے، اور اگر آ گیا تو پھر کوشش یہ کرے گا کہ اس کا یہ آنا کام کا نہ ہو جائے۔ اپنا یہاں آنا کام کا ہمیں بنانا ہے۔ اچھا بیٹھنا، اچھا سننا، یہ زندگیوں کو عمل پر ڈالنے والی چیز ہے۔ آپ دور بیٹھے ہیں، آواز تو دور بھی پہنچ جائے گی، مگر قریب آؤ گے تو یہ طلب کی نشانی ہے کہ ہمارے اندر دین کی بات سننے کی طلب ہے، اور اپنے آپ کو محتاج بنانا ظاہر ہوگا کہ میں ان باتوں کے سننے کا محتاج ہوں۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم طلب والوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ایک زمانہ گزر جاتا ہے دین کے بات سنتے سنتے، لیکن زندگی عمل والی نہیں بنتی، اور بعض موقع پر ایک بات کان پر پڑی اور وہ زندگی کو بدل دیتی ہے۔ تو ہم سننے کی نیت کے ساتھ سنیں، ساری مجلسوں کو عمل کی نیت کے ساتھ سنیں، طلب کے ساتھ سنیں، تو یہ سننا ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ۔ انہی چیزوں کو زندگی میں پیدا کرنا ہے، ماننا پیدا کرنا ہے۔ زندگی دو رخوں پر سے ایک رخ پر ہوگی، یا تو رب کی ماننے والی یا من کی بات ماننے والی، دو میں سے ایک رخ پر زندگی ہوتی ہے۔ نبیوں کی محنت یہ ہوتی ہے کہ آدمی من کی چاہت سے رب کی چاہت والی زندگی پر آ جائے، کیونکہ من کی چاہت والی جو زندگی ہے وہ بہت ہی خطرناک زندگی ہے۔ جو آدمی اپنی من چاہی پر آ جاتا ہے وہ رب چاہی والی زندگی نہیں گزار سکتا، کہ یہ من چاہی زندگی پر پڑ گیا۔ جو من چاہی زندگی پر پڑ جائے اس کے لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نبی سے کہ کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی جی کی چاہت کو بنا لیا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ نبی جی آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی جی کی چاہتوں کو اپنا معبود بنا لیا، کہ وہ چیز کر رہا ہے جو اس کے جی میں آتا ہے۔ اور جب آدمی ان چیزوں کی نگرانی نہیں کرتا تو یہ چیزیں زندگی کے سارے شعبوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ زندگی جو ہے، ہماری زندگی 5 شعبوں سے تعلق رکھتی ہے۔ ان 5 شعبوں میں اللہ کے اوامر آ جائیں، اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے داخل ہو جائیں۔ یہ ساری محنتوں کا خلاصہ، جتنی بھی دین کی محنتیں ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کے اوامر آ جائیں، اللہ کے احکامات داخل ہو جائیں، اور وہ اللہ کے اوامر نبی کے طریقے پر ہم پورے کرنے والے بنیں۔ اگر اللہ کا حکم نبی کے طریقے پر پورا نہیں کریں گے تو بھی یہ
امر آسمانوں پر نہیں چڑھتا، آسمان پر یہ مردود ہے، اس لیے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں پر، اسی کی یہ محنت ہے۔ ہماری یہ نقل و حرکت جو ہے یہ خالی پھرنے کے لیے نہیں ہے کہ ایک بستی سے دوسری بستی جانا، ایک مسجد سے دوسری مسجد جانا، بلکہ خروج من الہوی الی الہدی، کہ آدمی جی چاہی سے رب چاہی زندگی کی طرف جائے۔ جی چاہی زندگیوں میں کیا نقصانات ہیں اس کو سننا گھنٹوں بھر تعلیم میں بیٹھ کر، اور رب چاہی زندگی پر اللہ نے کیا رکھا ہے اس کو گھنٹوں بھر سنایا جاتا ہے، اور 4 مہینوں میں اسی کی مشق کروائی جاتی ہے کہ ایک طرف تو آدمی روزانہ اس کو سنے اور اس کے اندر اللہ کے حکموں کے پورا کرنے کی عظمت اس کی زندگی میں آ جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کی عظمت اس کی زندگی میں آ جائے، اور پھر خالی وقتوں میں عمل کو ایسے بنانے کی مشق کرے، خالی وقتوں میں عمل ایسا کرنے کی، زندگی ایسی گزارنے کی مشق کرے، اسی کی 4 مہینوں میں مشق کروائی جاتی ہے تاکہ آدمی جی چاہی سے رب چاہی کی طرف آ جائے۔ ہاں، ورنہ منمانی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی ہے، مسنون دعاؤں میں ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اللہ تو مجھے اپنے نفس کے حوالے ایک پل کے برابر مت کر۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اگر کوئی آدمی اپنے نفس کے حوالے ایک پل کے برابر ہو گیا تو ہو گیا۔ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک پل کے برابر اللہ تو مجھے اپنے نفس کے حوالے مت کر۔ اللہ پاک قرآن میں ایک نبی کی بات بیان فرماتے ہیں، وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں، وہ اپنی برات کا اظہار کر رہے ہیں، ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہے وہ آدمی کو گناہ کی دعوت دیتا ہے، وہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ساتھیوں سے پوچھا کہ اچھا بھائی بتاؤ، دنیا میں شیطان سے پہلے کوئی شیطان تھا؟ کوئی شیطان نہیں تھا۔ پھر خود ہی پوچھا کہ اچھا بتاؤ شیطان کو شیطان کس نے بنا دیا؟ تو لوگ خاموش بیٹھے تھے، تو پھر خود ہی فرمایا کہ اس کے نفس نے اس کو شیطان بنایا ہے، اس کے نفس نے، کہ اللہ نے اس کو حکم دیا کہ ایسا کام کرنا ہے کہ سجدہ کرنا ہے آپ کو، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کے من میں نہیں آیا۔ تو اس کے من کی بات ماننے سے، ایک مرتبہ من کی بات ماننے سے وہ شیطان ہو گیا۔ ہم ڈگلے نے پگلے، قدم بقدم، قدم قدم پر، اگر جی چاہی پر پڑ گئے تو ہمارا کیا حال بنے گا؟ کہ وہ آدمی رب چاہی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہاں، کہ زندگی کے سارے شعبوں میں ہم اللہ کے امر کے مطابق جینے والے بنے۔ زندگی 5 شعبوں کا نام ہے، 5 شعبوں میں اللہ کے حکموں کو داخل کرنا۔ اس میں ایمانیات ہے، اس میں عبادات ہے، اس میں معاملات ہے، اور اس میں معاشرت اور اخلاقیات۔ یہ 5 شعبے، ان 5 شعبوں میں اللہ نے جیسے رہنے کو حکم دیا ہے ایسے رہنا سیکھنا ہے۔ اکثر جب دین کے کام میں ہم لگتے ہیں تو سب سے پہلی جو ہماری محنت ہو جاتی ہے وہ ہماری ایمانیات پر اور ہماری عبادات پر، اس پر ہماری محنت ہوتی ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان کے ملفوظات میں ہے کہ اللہ نے اگر یہ کام چلا دیا تو سب سے پہلے جو چیز بنے گی وہ ایمانیات کی اور عبادات کی بنے گی، کہ لوگ اپنے ایمان کو بنائیں گے۔ پھر فرماتے تھے کہ لوگ اس کے ذریعے سے اپنا دین بنائیں گے اور معاملات اور معاشرت کی خرابی سے اپنے دین کو برباد کر دیں گے۔ ہاں، کہ اس کے اندر جیسے رہنا ہے ایسے رہنا نہیں سیکھا، اور وہ مطمئن ہو گیا۔ جب وہ مطمئن ہو گیا تو اب اس میں اٹکل پچو زندگی گزارتا ہے، تو ایک راستے سے اس کا دین بنتا ہے، دوسرے راستے سے اس کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو یہ محنت جو ہے اس کا خلاصہ کیا کہ زندگی کے 5 شعبوں میں ایمان والا کیسے زندگی گزارے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھی گئی بات کہ آپ اس مبارک محنت سے کیا چاہتے ہیں؟
تو جواب میں یہ فرمایا احیاء جمیع ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو باتیں لے کر آئے ہیں وہ ساری کی ساری باتیں اس امت میں زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہماری کتابیں ہیں فضائل کی کتابیں ہم جو تعلیم میں پڑھتے ہیں، فضائل اعمال، فضائل صدقات، اس میں کیا باتیں ہیں کہ ایمان والا ان پانچوں شعبوں میں کیسا رہے وہ باتیں اس میں ہیں۔ اس میں سب سے پہلی ایمانیات کی باتیں ہیں، ہاں، کیونکہ یہ پورے دین کی جو اساس ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ پورے دین کا جو بنیاد ہے وہ اساس وہ ایمان ہے۔ اللہ کو ایسا ماننا جیسا اس کو ماننے کا حق ہے، اور اللہ کی ایسے ماننا جیسا اس کے ماننے کا حق ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جو محنت کروائی جاتی ہے وہ اللہ پر اعتماد کرنے کی، اللہ پر وشواس کرنے کی۔ جب آدمی کا اللہ پر اعتماد ہو جاتا ہے تو پھر وہ غلطی سے بھی غلطی کرنے سے بچتا ہے، ہاں، مداہنت نہیں کرتا۔ اللہ کے غیر کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرتا وہ، ہاں، اور اگر اللہ کے غیر کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنے کی بات آئے تو وہ اس کو مہا پاپ سمجھتا ہے۔ ہاں، آپ صحابہ کی زندگی میں دیکھیں گے کہ انہوں نے مخلوق کو ناراض کیا لیکن اللہ کو ناراض نہیں کیا۔ آج زیادہ اللہ کو جو ناراض کیا جاتا ہے وہ مخلوق کی رعایت میں اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے، بیوی کی رعایت میں، بچوں کی رعایت میں، بھائی بہنوں کی رعایت میں، پتہ نہیں کس کے رعایت میں آدمی اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، غمی میں ناراض کرتا ہے، خوشیوں میں ناراض کر دیتا ہے، ہاں۔ اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو وہ تو ناراض ہو ہی گیا، وہ مخلوق کو بھی ناراض کر دیتا ہے، ہاں۔ جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ تو ناراض ہو ہی گئے ہو۔ جس مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا تھا پھر وہ اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو آسمان پر فرشتوں سے کہتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام سے کہ جبرائیل میں فلاں سے ناراض ہوں، تم بھی ناراض ہو جاؤ۔ اور پھر آسمان کے فرشتوں میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اے آسمان کے فرشتوں، اس بندے سے اللہ بھی ناراض ہے، اس کا جبرائیل بھی ناراض ہے، تم بھی ناراض ہو جاؤ۔ پھر زمین والوں پر اعلان کیا جاتا ہے کہ زمین والوں، آسمان والا رب ان سے ناراض ہے اور جبرائیل بھی ناراض ہے، آسمان کے فرشتے بھی ان سے ناراض ہیں، زمین والوں تم بھی ناراض ہو جاؤ۔ پھر بنی ہوئی شکلیں بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، مسائل کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہاں، اس لیے کہ ساری کائنات جو بنائی ہوئی ہے وہ اللہ کی ہے، اور اس میں جو بات چلتی ہے وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بات چلتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، کئی لوگوں یہ مخلوق اللہ کی ہے، یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس میں جو بات چلے گی وہ اللہ ہی کی چلے گی، اسی کی بات چلتی ہے، ہاں، اللہ ہی کی بات اس مخلوق میں چلتی ہے، انسانوں کی نہیں چلتی۔ اگر انسانوں کی اس میں بات چلنے کی ذرا بھی گنجائش ہوتی نا تو یہ جس کے مسائل پیش آ رہے ہیں کسی کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہی نہیں۔ اس میں جتنوں کو بھی مسئلے پیش آئے ہیں، کوئی بھی مسئلہ پیش آئے ایسا چاہتا ہے؟ ارے بولو بھائی، چاہتا ہے؟ کہ وہ نہیں چاہتا کہ ہمیں مسئلے پیش آ جائیں، پھر بھی مسئلے پیش آتے ہیں۔ اچھا، جن کے مسئلے پیش آ جاتے ہیں وہ مسئلے کو پالتے ہیں یا مسئلہ کو دور کرنے کی محنت میں لگ جاتے ہیں؟ ارے بولو بھائی۔ لیکن 50 لوگ ایسے ملیں گے کہ سارے مل کر مسئلے کے دور کرنے کی کوشش میں ہیں لیکن پھر بھی مسئلے حل نہیں ہو رہے، بلکہ تدبیر کچھ کرتے ہیں اور نتیجہ کچھ آتا ہے۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ کہ یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ آسمان والے کی طرف سے اس کے لیے ایسا نظام طے ہوا ہے، ہاں، ہم اس کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتے اور اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، توبہ، استغفار، معافی نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی نعمتوں کو آدمی اللہ کو ناراض کرنے میں استعمال کرتا ہے۔ آنکھ اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کو اللہ کو ناراض کرنے میں استعمال کرتا ہے۔ زبان اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کو اللہ کو ناراض کرنے میں استعمال کرتا ہے۔ کان اللہ کی نعمت ہے، اس کو اللہ کے ناراض کرنے میں استعمال کرتا ہے۔ ہاتھ پیر اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کو اللہ کو ناراض کرنے میں آدمی استعمال کرتا ہے۔ نعمتیں جس کی ہے اسی کو اس نعمت سے ناراض کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو ہماری باتوں سے اعراض کر کے زندگی گزارے گا اس کی زندگی کو ہم اجیرن کر دیں گے، اس کو ہم چین سے جینے ہی نہیں دیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اس کو ہم چین سے جینے ہی نہیں دیں گے۔ اب جب اللہ کسی بندے کا چین اللہ ہی لوٹ لے، اللہ ہی اس کے چین کو چھین لے،
تو کیا پوری دنیا مل کر اس کو چین دے سکتی ہے بھلا؟ کہ اس کو پوری دنیا مل کر چین نہیں دے سکتی. تو اچھا چین اللہ کس کو دیں گے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ایمان لائے گا، اچھے اعمال کریں گے، ہم اس کو اچھا جینا نصیب کریں گے. ہاں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جس کا مفہوم خلاصہ یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اچھا جینا ہم نصیب کریں گے. اور کسی بندے کے لیے اللہ اچھا جینا طے کر دیں تو کہ سب کچھ ہوتے ہوئے سب کچھ ان کے پاس ہوگا، کہ ظاہر میں کچھ نہیں ہے لیکن کوئی کام نہیں اٹکتا، چین سے جی رہے ہیں. اور جب اللہ زندگی کو اجیرن کر دیں تو کہ اللہ پاک سب کچھ ہوتے ہوئے بغیر سب کچھ کا کر دیتا ہے. حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے تھے کہ بعض مرتبہ گھر ہوتے آدمی بغیر گھر کا ہو جاتا ہے، بیوی کے ہوتے ہوئے بغیر بیوی کا ہو جاتا ہے، اور بچوں کے ہوتے ہوئے بغیر بچوں کا ہو جاتا ہے. ہاں، سگے بھائی ہوتے ہوئے بغیر بھائی کا ہو جاتا ہے، کہ بھائی موجود ہے اس کے نفع ختم ہو گئے، اولاد موجود ہے اس کے نفع ختم ہو گیا. ہاں، کہ اس کے نافرمانی پر اللہ پاک شکلیں خراب کرتے ہیں. بعض مرتبہ شکلیں اللہ لے لیتے ہیں کہ اولاد کو اللہ نے اٹھا لیا. بعض مرتبہ اللہ ان نعمتوں کو باقی رکھ کر اس کے نفع ختم کر دیتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہمارے بہت لشکر ہیں. جس کا مفہوم ہے جو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہمارے بہت لشکر ہیں، للہ جنود. اور ایک جگہ یوں فرمایا آگے کہ ہمارے لشکروں کو ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اتنے اللہ کے لشکر ہیں کہ اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا. کوئی بھی لشکر اللہ مسلط کر دیتا ہے. ہم بڑی بڑی چیزوں کو تو اللہ کا لشکر سمجھتے ہیں، جیسے زمین کہ ذرا ہل جائے تو سارا بنا بنایا شہر 1 منٹ میں ختم ہو جائے، اس کو پوری دنیا کہتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی ہے. آسمان سے اگر بارش برسنے لگے تو اس کو ہم اللہ کا لشکر سمجھتے ہیں کہ اللہ ناراض ہو گئے ہیں. ہوا تیز چل جائے، ٹھنڈی بڑھ جائے، گرمی بڑھ جائے، تو جیسے یہ بڑی بڑی چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہے، ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ کے لشکر ہے. اگلے زمانے کے لوگوں پر اللہ پاک نے جوؤں کو لشکر بنا کر بھیجا. جوئیں لشکر بن کر آئی. ہاں، بنی اسرائیل پر اللہ پاک نے جو عذاب بھیجا اس میں جوئیں، جہاں دیکھو وہاں جوئیں ہی جوئیں. کیا کر لیں گے ہم؟ ہاں، ہمارے یہاں کہیں مکھی آ جاتی ہے تو ہم بھگا نہیں سکتے، مکھی کو بھگا سکتے ہیں. ابھی ہم ایک اجتماع میں تھے تو مکھیاں بہت تھی، سونے نہیں دے رہی تھی، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. مکھی سے لاؤ تلوار، لاؤ گولی مارو مکھی کو. مکھی کو گولی مار سکتے ہیں، تلوار سے کاٹ سکتے ہیں، ڈنڈا بجا سکتے ہیں، مکہ مار سکتے ہیں. کرو کیا مقابلہ کر لو گے؟ دوا چھڑکو گے اڑ جائے گی، پھر آ جاتی ہے. کہ جوئیں اللہ نے اب بھیجے. کھٹمل اللہ نے بھیج دیا عذاب بنا کر. کھٹمل، مینڈک بھیجے اللہ نے، مینڈک. ہاں، مینڈک اللہ نے عذاب بنا کر بھیج دی. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اللہ نے عذاب بنایا. اگر اللہ مچھر عذاب بنا دے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے بڑی بڑی چیزیں اللہ کی مخلوق ہے، ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور وہ اللہ کے لشکر ہیں. جیسے یہ چیزیں اللہ کے لشکر، میری سگی بیوی بھی اللہ کا لشکر ہے. سگی بیوی لشکر ہے. ہاں، اللہ اگر اس کو خلاف کر دے تو زندگی اسی میں گزر جاتی. کل ہی ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے، ان کے پاس ایک آفیسر آئے تھے، انکم ٹیکس کے آفیسر تھے، بہت بڑے آفیسر. وہ کہنے تھے میری بیوی میرا کچھ نہیں مانتی ہے، میں عاجز ہو چکا ہوں، عاجز ہو چکا ہوں. بہت بڑا آفیسر ہے لیکن بیوی نہیں مان رہی. ہاں، تو مولوی صاحب سے کہہ رہے تھے کہ تم اپنی گھر والی کو لے کر آؤ اور کو سمجھاؤ. اب سب کچھ ان کے پاس ہے لیکن بیوی نہیں ہے. ہاں، ہم لوگ ایک جگہ پر تھے تو میاں بیوی، شوہر تو ڈاکٹر ہے اور بیوی وہ ایک کالج میں پروفیسر ہے. تو وہ کہہ رہے تھے اس نے اوڈی لی ہے، اوڈی گاڑی، اور میری کچھ نہیں مانتی ہے. اب وہ دیکھنے میں بڑا آدمی ہے لیکن اپنے بیوی کی وجہ سے جو چین ملنا ہے وہ ختم ہو گیا. ہاں، کہ اللہ نے اس کا نفع لے لیا. کہ سب کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں، اللہ جیسے چاہیں ایسے پلٹا کھلاتے ہیں. اولاد اللہ کے لشکر ہیں. اچھا مجھے بتاؤ، جتنے لوگوں کی اولاد ہوتی ہے ہر آدمی اپنی اولاد کے معاملے میں کیا چاہتا ہے؟ وہ اچھے بنے یا برے بنے؟ ارے بولو بھائی. عورت کا بھی حمل ٹھہرتا ہے، وہیں سے آدمی کیا دعا کرواتا ہے بزرگوں سے کہ عورت کس سے ہے؟ امید سے ہے.
دعا کرنا اللہ نیک اولاد دے دے. بولو یہی کہتا ہے یا ایسا کہتا ہے کہ امید سے دعا کرنا کوئی نافرمان پیدا ہو جائے؟ اچھا جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہم بزرگوں کے پاس جا کر کھجور چبوا کر اس کو تحنیک دیتے ہیں تاکہ یہ اچھا ہو جائے. بولا یہی کرتے نہیں کرتے؟ نام رکھنے کا ہوتا ہے تو مولانا کے پاس جا کر کہتے ہیں کوئی اچھا نام دے دو. مدرسہ پڑھنے کا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی مولانا کے پاس, اچھے اسکول کے پاس, اچھی اسکول اچھا مدرسہ ہم پسند کرتے ہیں, اچھی فیس دیتے ہیں اور 24 گھنٹے اس کی نگرانی کرتے ہیں. دیکھو کہاں اٹھتا ہے, کہاں بیٹھتا ہے, کیا کرتا ہے, کیا نہیں کرتا. بولا ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ارے بولا ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. یہ سب کچھ کرنے کے بعد مارکیٹ میں جو ہمارا بچے اکثر ہیں بڑے بڑے, وہ ماں باپ کے فرما بردار ہے یا نافرمان ہے؟ ذرا زور سے بولو, ذرا زور سے بولو. زیادہ کے فرما بردار ہے یا زیادہ کے نافرمان ہے؟ اچھا ہونا کیا چاہیے تھا؟ کیوں کہ اس نے سارے اسباب وہ اختیار کیے ہیں جس سے اولاد اچھی بنتی ہے. یہ سوچنے کی بات ہے کہ میں نے اسباب تو یہ اختیار کیے تھے, پھر بچے میں یہ چیز کہاں سے آئی؟ اچھا مجھے بتاؤ, جب آدمی گھر میں رشتہ بیٹی کا کرتا ہے, بیٹے کا کرتا ہے, تو چلتے ہوئے کوئی بھی لڑکے سے کر لیتا ہے یا چھان پٹک کر اچھا ڈھونڈ کر لاتا ہے؟ ارے بولو کیا کس چیز کو چھان پٹک کرتا ہے کہ آنے والی بہو ہمارے لیے کیسی بننی چاہیے؟ سکون کا ذریعہ, یہی بننی چاہیے. اچھا مجھے بتاؤ, زیادہ آنے والی لڑکیوں سے ساس سسر کو سکون ملتا ہے یا زیادہ تکلیف والے ہیں؟ ذرا زور سے بولو. تو اچھا آپ تو کیسے ڈھونڈنے گئے تھے؟ پریشانی آوے ایسی ڈھونڈنے گئے تھے یا تکلیف آوے ایسی؟ تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ یہ سوچنے کی چیز ہے, ہنسنے کی چیز نہیں ہے. بھائی 2+2 برابر کتنے ہونے چاہیے؟ کتنے ہونے چاہیے؟ یہ 3.25 کہاں سے ہو گئے؟ 4.25 4.25 یہ کہاں سے گنا کر بھاگا کر ہو رہا ہے؟ یہ ہماری ہم کو سمجھا رہا ہے کہ یہ تمہارا نظام تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے, اس کے ان سب کی لگام آپ کے علاوہ اور کسی کے ہاتھ میں ہے. تو وہ کون ہے؟ تو وہ اللہ ہے. وہ کون ہے بولو؟ اللہ. جب زمین پر اس کی فرمانبرداری کی جاتی ہے تو ان ساری چیزوں میں اللہ محبت ڈال دیتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں, جس کا مفہوم یہ ہے, اس کا خلاصہ ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا, کہ اللہ ساری مخلوق میں اللہ ان کے اندر بھیتر میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں. ہاں صحابہ کو آپ دیکھو, جنگل کے جانور بھی ان کو سمجھتے تھے. سمندر ان کی بات سمجھ رہا ہے, جنگل کے جانور سمجھ رہے ہیں, ذہنی ہمارا بچہ نہیں سمجھتا, ہماری بیوی نہیں سمجھتی, اور وہاں دشمن بھی ان کی بات سمجھ رہے ہیں. ہاں یہ بات اس مبارک محنت کے ذریعے سے سمجھائی جاتی ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں, یہ تبلیغ کی بات سمجھا کر جو دیندار ہم کو بنانے کی بات ہے, تو اس سے کیا یہ بھائی خالی بزرگ بنانے کی بات ہے. یہ خالی ایسے یہ اسلامی زندگی جنت کی اور مرنے کے بعد کی زندگیوں کے لیے نہیں, اس کے اثرات اس دنیا میں پہلے پڑتے ہیں. کیوں کہ یہ دنیا اللہ کی ہے, اور اس دنیا میں اگر ہم اللہ کی مرضی کے خلاف جیئیں گے تو وہ اللہ چین سے جینے نہیں دے گا. اچھا بھائی بتاؤ, ہمارا بچہ پارکے کے گھر میں پروان چڑھتا ہے یا ہمارے گھر میں؟ ذرا زور سے بولو. بڑا ہمارے گھر میں ہوتا ہے. وہ لڑکا اگر ہمارے گھر میں رہتے ہوئے ہماری منشا کے خلاف رہے تو وہ ہمارے گھر میں چین سے ہم اس کو رہنے دیں گے؟ ارے بولو تو کھرے بھائی. امی وہ آئے گا تو امی ٹوکے گی, تھوڑی دیر ہوگا تو ابا ٹوکیں گے, بھائی ٹوکے گا, بہنیں ٹوکے گی, کوئی نہ کوئی ٹوکتے رہیں گے. پھر بارڈر پار کرے گا تو ذرا کوئی چاٹا چپٹی کریں گے. تو اپنے گھر میں اپنے بیٹے کو ہم چین سے نہیں رہنے دیتے. کیوں کہ وہ ہماری مزاج کے خلاف رہ رہا ہے. جس گاؤں میں جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں حکومت کا قانون ہے, اس کے خلاف ہم کوئی حرکت کریں, ہم اس زمین پر چین سے رہ سکیں گے؟ ارے بولو تو صحیح بھائی. رہ سکیں گے کہ ہمارا وارنٹ نکل جائے گا, پکڑ وارنٹ. جیسے گھر کا آدمی گھر میں بغیر صحیح ترتیب پر نہ رہنے سے چین سے جی نہیں سکتا, کوئی گاؤں بستی والا اس بستی میں حکومت کے قانون کے خلاف کر کے رہ نہیں سکتا, تو اللہ کی دھرتی پر اللہ کی مرضی کے بغیر زندگی گزارنے والا کیسے سکون سے رہ پائے گا؟ یہی باتیں نبیوں نے انسانوں کو سمجھائی ہے کہ تم چین سے نہیں رہ پاؤ گے, اور اگر کر لو گے تو اللہ ایسا چین دے گا, ایسے چین دے گا. اللہ فرماتے ہیں ہم آسمانوں سے برکت کے دروازے کھول دیں گے. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ, کہ ہم آسمانوں سے کھول دیں گے دروازے. زمین کی برکتیں الگ ہوگی, آسمان کی برکتیں الگ ہوگی, اور محبت اللہ الگ بھر دیں گے. کاروبار میں برکت اور اولادوں میں برکت. ہاں یہ صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھو کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی, ایسی کنگالی اور ایسی قلاشی تھی کہ کھانے کو کھانا نہیں ہے, پہننے کو کپڑے نہیں ہیں, لیکن اس حال میں اللہ کی اطاعت ہے, فرمانبرداری ہے. ہاں تو اللہ پاک نے ساری مخلوق کا رعب ان کے دلوں سے نکال دیا.
ہاں سوری مخلوق کا رعب نکال دیا. ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے نصرت بالرعب، میرے اللہ نے میری جو مدد کی رعب دیا، اللہ نے ان کا رعب دیا، اللہ نے ان کو رعبدار بنا دیا. وہ لوگوں سے نہیں مرعوب تھے، ان سے دوسرے لوگ مرعوب ہو رہے تھے، اور اللہ پاک نے ان کا دبدبہ لوگوں پر بٹھایا، اور پھر اللہ پاک نے ان کے فرمانبرداری پر ان زمینوں کا ان کو مالک بنایا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم زمینوں کا مالک ایمان والوں کو بنائیں گے، ایمان والوں کو، کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ پاک نے ان کو 3 بر اعظموں کا مالک بنایا. کتنے بر اعظم؟ بر اعظم جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ بر اعظم کھنڈ، ایک کھنڈ کو ایک بر اعظم کہتے ہیں. ہم رہتے ہیں وہ کون سا کھنڈ ہے؟ ایشیا. ایشیا کھنڈ میں کتنے دیش ہیں؟ اللہ بولو تو کھرے، ایک کھنڈ میں کتنے دیش؟ ایک بر اعظم میں کتنے ملک ہوتے ہیں؟ کتنے ملک ہیں ہمارے ایشیا کھنڈ میں؟ آپ دیکھو نیچے سے لے کر اوپر تک، ایک ایک بر اعظم میں کتنے ممالک ہیں؟ افریقہ ایک بر اعظم ہے، 50 ملک ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایمان والوں کی حکومت 3 بر اعظموں پر تھی. اللہ فرماتے ہیں کہ ان زمینوں کا مالک ہم ان کو بنائیں گے. کیوں ہے کہ یہ ان نعمتوں میں اللہ کے نافرمان نہیں بن رہے، اللہ کے حکومتی ہے، فرمانبردار ہے، اللہ کی بات ماننے والے ہیں. ہاں تو پھر ان کو لوگ اللہ ان کو دے رہے ہیں. اب جن کی پاچن شکتی کم ہے، جن کو ہضم ہی نہیں ہو رہا ہے، جن کی پاچن شکتی کم ہے، ہضم نہیں ہو رہا ہے، ہمارے بیٹے کو ہم 500,000 روپے دے رہے ہیں اور اس کا تیور بدل جائیں، تو آپ آئندہ 500,000 دینے کی ہمت کرو گے یا جو دیے ہیں وہ بھی لے لو گے؟ ارے بولو تو کھرے بھائی. اپنے بیٹے کو ہم نے کچھ دیا اور اس کے تیور بدل گئے، تو آپ آئندہ اس کو اور زیادہ دو گے یا جو دیا ہوا ہے وہ واپس لے لو گے؟ ذرا زور سے بولو بھائی. دیا ہوا واپس لیں گے. جب ایمان والوں میں ایمان کی بنیاد پر ایک محنت ہوئی ہے تو اللہ پاک نے اتنی بڑی زمینوں کا ان کو مالک بنایا. یہ اس ایمان کو بنانے کی بات کہی جا رہی ہے. ہم سے تو تھوڑی سی اللہ کی نعمت بھی ہضم نہیں ہوتی ہے. ہمارا لڑکا راستے پر سیدھا سیدھا جا رہا تھا اور 6 دن کے بعد یوں چلتا ہے، دیکھو یوں چلتا ہے، یوں. اس کو پوچھو یہ کیوں ایسا چلتا ہے، تو دوسرے نے کہا یہ 6 دن سے جم جاتا ہے. کتنے دن سے؟ کہ اس کو 6 دن کی جم بھی ہضم نہیں ہوتی، اتنے میں ہاتھ چوڑے ہو جاتے ہیں. ہاں تو اللہ اس کو راجپت دے گا، اس کو ملک دے گا اللہ پاک. ہاں سائیکل والا بائک پر آ جائے تو ٹیڑھا بیٹھتا ہے. ارے بھائی اس کے کیوں ہو گیا، کمر کیوں بینڈ کھا گئی اس کی؟ کہ تم کو خبر نہیں ہے یہ سائیکل والا بائک پر آ گیا ہے، جس کو بائک ہضم نہیں ہو رہی ہے. اور بائک والا 4 ویلر پر آ جائے تو کا پھر تو پتہ نہیں کیا بات کرتا ہے. ارے دوسرے کی 4 ویلر میں بیٹھتا ہے تو بھی اسٹائل سے بیٹھتا ہے، ٹیڑھا گڑا ہو کر بیٹھتا ہے. بھائی دوسرے کی ابھی 1 منٹ میں اتر جائے گا تو اس میں کیا کو ٹیڑھا ہوتا ہے؟ کہا دوسرے کی 4 ویلر میں بیٹھنا بھی ہضم نہیں ہوتا. ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ پر جو محنت کی تھی اس کے اثرات یہ تھے کہ مخلوق کو، سب کو مخلوق سمجھتے تھے، ان میں سے کسی ایک کا تاثر ان کے اندر نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے امیر المومنین ہیں، تو ان کے زمانے میں اسلام اتنی تیزی سے پھیلا، صحابہ فرماتے ہیں 2 جمعہ کے بیچ میں ہم ایک شہر کو فتح کر لیتے تھے. لیکن نہ بولی بدلی، نہ رہن سہن بدلا، نہ زندگی بدلی، نہ ٹون بدلا. یہاں تو 2 سگے بھائی ہیں، ایک مالدار ہو گیا ایک غریب رہ گیا، تو مالدار بھائی غریب بھائی سے ٹون بدل کر بات کرتا ہے. ذرا گھر بڑا بن جائے تو چھوٹے بھائی سے ٹون بدل کر بات کرتا ہے. اپنے ابا سے، ابا غریب رہ گئے بیٹا مالدار ہو گیا تو ابا سے ٹون بدل کر بات کرتے ہیں. ہاں خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو 12 پیوند جسم پر، کپڑوں پر لگے ہوئے ہیں کہ اپنا رہن سہن نہیں بدلا ہے. کہیے جب نہیں تھا تو بھی کچھ نہیں اور ہے تو بھی کچھ نہیں، تھا تب بھی مٹی ہے، نہیں ہے تو بھی مٹی ہے. کہیں شکلوں نے ان کو کوئی متاثر نہیں کیا، تو پھر اس میں اللہ کا لحاظ کرتے تھے. ہاں اللہ کے اوامر ٹوٹے اس کو بڑی بھاری بات سمجھتے تھے وہ، کہ ان سارے نقشوں میں ہم سے ہمارا رب ناراض نہ ہو. ہاں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اچھائیاں کریں گے ان کو ان کی اچھائیوں کا بدلہ ملے گا، اور جس نے برائی کی ہے اس کو اس کی برائی کا بھگتنے کی تیاری کرنے کی ہے. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. اور آگے یوں فرمایا کہ کسی کے بھی حالات خراب ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ تمہارے اللہ نے تم پر ظلم نہیں کیا، یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہے. اللہ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا. جس کے بھی سنجوگ خراب ہو جائیں انفرادی یا اجتماعی، وہ یہ سمجھ لے کہ میں نے کچھ بیارن غلط ڈال دیا ہے، بیج غلط ڈالے ہیں جو اگائے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم ایدی الناس، کہ جو لوگوں نے بیج ڈالے ہیں وہ کھیتیاں اگ رہی ہے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے. وما ربک بظلام للعبید، ہمارا اللہ کسی بندے پر ظلم، اللہ نے ہم کو ظلم کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ ہم پر ظلم کرے.
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم تو تمہارا بہت سارا معاف کر دیتے ہیں، اگر تم جتنی حرکتیں کرتے ہو اس پر پکڑ کرنا شروع کریں تو ہم باقی بھی نہ رہ سکیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ ہم تو تمہارا بہت سارا معاف کر دیتے۔ اچھا مجھے بتاؤ، اللہ کی دھرتی پر زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے کام ہو رہے ہیں یا ناراض کرنے والے؟ تو ناراض کرنے والے کاموں کے ساتھ ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں، کیسے ہو جائے گا؟ زیادہ مجموعات صبح میں زون کی قرضداری تھی اور کل عصر کے بعد مشورہ چل رہا تھا، تو عصر کے بعد سارے حلقے والوں سے پوچھا کہ تمہارے حلقے میں کتنی مسجدیں ہیں اور کتنے فیصد نمازی ہے نمازی؟ تو اکثر مجمع نے اس نمازی فجر میں گنے جاتے ہیں، 5 وقت کے نمازی آپ کے محلے میں کتنے ہیں؟ ابھی تک ہمارے محلے میں 10% نمازی، 15% نمازی، 20% نمازی، ایک دو نے سنایا کہ 25-30% نمازی، ورنہ اکثر مسجدوں میں اتنے فیصد نمازی 10 12 15 والے اکثر تھے۔ اب آپ بتاؤ کتنا بڑا عظیم الشان عمل نماز کا، وہ بھی اس امت میں زندہ نہیں ہے۔ ہاں، سب سے بڑا عمل ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل جو ہے وہ نماز ہے، وہ اس امت میں ابھی زندہ نہیں ہے۔ محتم شان عمل، کہ وہ عمل ابھی اتنا زندہ نہیں ہے جتنا زندہ ہونا چاہیے۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، کسی حال میں معاف۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، جس کی نماز کا مکمل نکل آئی اس کے باقی اعمال کا حساب نہیں ہوگا۔ ایک مجمع ابھی ہمارے وہاں نماز زندہ نہیں ہوئی، پھر اور اسلام کے ارکان کا کیا حال ہوگا؟ ہاں، اور جو عبادت زندہ ہوئی ہے اس میں بھی من چاہی داخل ہو گئی ہے، رب چاہی نہیں ہے۔ کیسے من چاہی؟ ابھی مثال کے طور پر مجمع کو جوڑ رہے ہیں، ابھی بھی مجمع پیچھے بیٹھا ہے، کیوں؟ یہ عبادت کا ایک عمل ہے، اپنے من میں آ رہا ہے وہیں بیٹھ رہا ہے تو بیٹھے۔ آپ نماز دیکھو، ہم سب سارا سروے کریں، ہم کتنے علماء کے پاس گئے اور کہا ہو کہ مول صاحب میری نماز ذرا دیکھ لو صحیح ہو رہی ہے، سنت کے مطابق ہو رہی ہے؟ کوئی ہاتھ کہاں باندھے گا، کوئی ہاتھ پتہ نہیں کہاں باندھے گا۔ ہاں، اب تو چیئر کا زمانہ آ گیا، چیئر، ہر آدمی نماز میں آتا، ذرا گھٹنوں میں کچھ ہوا تو چیئر پر بیٹھ جائے گا، ذرا کمر میں کچھ ہوا چیئر پر بیٹھ جائے گا۔ ہمیں علماء سے وہ کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، علماء سے پوچھنا چاہیے کہ کس کے لیے کرسی پر بیٹھنا جائز ہے اور کون نہیں بیٹھ سکتا۔ ہاں، ہم کو ایک مول صاحب بتا رہے تھے کہ اتنے کرسیاں مسجدوں میں آ گئی کہ نہ پوچھو بات، اور دیکھا دیکھی شروع ہو گیا۔ یہ دنیا کب سے بنی ہے لیکن ساری کرسیاں اب اس زمانے میں آ رہی ہے، یہ 10 سال سے آ رہی ہے، بیٹھ رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ فرض نمازوں میں کھڑا رہنا فرض ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی کھڑا رہ سکتا ہے، علماء اس کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، پھر بھی وہ قیام کو جان بوجھ کر اس نے معلومات نہیں لی، علماء سے نہیں پوچھا اور وہ فریضے کو چھوڑ دے گا، اب اس کی نماز کیسے ہوگی؟ اس کو اہل علم سے رجوع کرنا پڑے گا کہ میں کرسی پر بیٹھ سکتا ہوں، میرے یہ سنجوگ ہیں۔ کوئی بھی کسی کو دیکھا بیٹھ گئے، تھوڑا سا اچھا وہی آدمی بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، سارے کام اٹھک بیٹھک کر رہا ہے اور نماز کرسی پر پڑھ رہا ہے، علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ ہاں، کہ جب آدمی علم اور ذکر جو ہمارے ہیں وہ دو بازو ہیں تبلیغ کے، اسی سے گاڑی چلے گی۔ علم ذکر مطلب کہ ہر بات کو معلوم کرنا پڑے گا، جان کر کرنا پڑے گا۔ کس سے معلوم کریں گے؟ اہل علم سے معلوم کریں گے، ان سے رجوع کریں گے، دین علم والوں سے لیں گے۔ علم تو علم والوں سے ملے گا، بھائی کپڑے والوں سے کپڑے ملتے ہیں، پھل والوں سے پھل ملے گا، تو علم کس سے ملے گا؟ علم والوں سے، اور وہ کون ہے؟ علماء ہیں۔ علماء ایسا فرماتے تھے علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو، کل قیامت کے دن ان کا درجہ انبیاء کے بعد ہوگا۔ ہاں، اللہ نے ان کو بڑا بنایا ہے، یہ نبیوں کے وارث ہیں، وارث۔ کل قیامت کے دن ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی جو کتابیں ہوتی ہیں اس کی جو روشنائی ہوگی وہ شہیدوں کے خون کے مقابلے میں تولی جائے گی، کہ ایسے حضرات کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے علم کو سیکھنا، اور ہر آدمی کو اپنے سے لاگو پڑتا علم سیکھنا ہے۔ دیکھو سارے لوگ مولوی صاحب نہیں بن سکیں گے، سارے لوگ حافظ صاحب نہیں بن سکیں گے، لیکن سارے لوگوں پر دیندار بننا فرض ہے، اور دیندار بننے کے لیے اپنے سے لاگو پڑتا دین سب کو سیکھنا پڑے گا۔ کھیڑوت کو کھیڑوت کا دین سیکھنا پڑے گا، بھائی میرے وہاں اتنی اناج پکتا ہے اس پر کتنی زکات آتی ہے، میں سال میں اتنی مرتبہ فصل لیتا ہوں اس میں کتنی مجھے زکات دینی پڑے گی، فصل کی زکات الگ ہوتی ہے۔ میرے کھیتر میں نے جھاڑ کاٹ دیے، اس جھاڑ پر مجھے کیا دینا پڑے گا، میں نے مد کے پوڑے اتنے اتارے اس پر مجھے کیا دینا پڑے گا، وہ سب فری میں نہیں ہوتا، کہ جو ہم نے اگایا وہ الگ ہے، جو خود اگا ہے وہ الگ ہے۔ علماء سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ علم ہے کہ ایک ایک چیز کو جان کر تو پابندی والی زندگی بنے گی۔
اور اللہ کے دھیان کے ساتھ جینا. اللہ کے دھیان کے ساتھ, اللہ کے دھیان کے ساتھ جینے کا مطلب کہ جیسے کہ کیمرے کا لگا ہوتا ہے کہ تمہیں سی سی کیمرہ نہیں نظر میں چھو, کہ آپ سی سی کیمرے کی نظر میں ہو. تو آدمی مول میں جاتا ہے, مول میں ساری چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہے, کوئی آدمی کوئی چیز اٹھاتا ہے کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ مجھے کوئی آدمی کیمرے کے راستے سے دیکھ رہا ہے. ایسے ہی اگر آدمی کے اندر یہ ذہن میں آ جائے کہ مجھے میرے اللہ دیکھ رہا ہے, اس کا دھیان زندگی میں بٹھانا, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے ہر اچھے کا بدلہ مجھے ملنا ہے اور میرے ہر برے کا مجھے سزا پانی ہے, میری ہر برے کی سزا مجھے پانی ہے. جب ان چیزوں کا استحضار ہوگا تو آدمی غلطی سے بھی غلطی کرے گا. ہاں, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم زبان سے جو بولتے ہو وہ بھی ہم نوٹ کرتے ہیں, تم جو حرکتیں کرتے ہو وہ بھی نوٹ کرتے ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, تمہاری زبانوں سے جو جملے نکل رہے ہیں وہ بھی ہم نوٹ کرتے ہیں. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید, کہ ساری باتیں ہماری نوٹس کی جا رہی ہے. ہاں, ان چیزوں کا دھیان کرنا, اور پھر اس کے بعد میرے اچھے کا بدلہ مجھے اچھا ملے گا, اور میں نے اگر غلط کیا ہے تو میرے غلط کی مجھے بھگتنے کی تیاری کرنی ہے. ہاں, یہ ساری چیزوں کا دھیان, کہ یہ علم اور ذکر جو ہے وہ تبلیغ کے دو پہیے, اسی پر گاڑی چلے گی اللہ کے دھیان کے ساتھ. ورنہ جہالت کے ساتھ ہم پھریں گے, اور جہالت کے ساتھ پھریں گے تو جو ہوگا وہ پھیلائیں گے, ہمارے اندر جو ہوگا وہ پھیلائیں گے. بدبو کسی میں ہے تو وہ بدبو پھیلائے گا, اور خوشبو ہے تو خوشبو پھیلائے گا. صحیح زندگی ہے تو وہ صحیح زندگی لوگوں میں پھیلائے گا, اور غلط زندگی ہے تو غلط پھیلائے گا. اور اگر ہم سے غلط بات پھیلی تو اس غلط ہماری غلطی کا تو گناہ ہم پر ہے ہی, اور جو غلط ہم سے پھیلے گا اس کا بھی گناہ ہم پر ہوگا. میں ابھی یہاں بیٹھ کر جو بات کہہ رہا ہوں, اگر اس میں غلط بول رہا ہوں تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کی سزا مجھے ہوگی, سزا مجھے ہوگی. ہاں, آسان بات نہیں ہے. اس لیے اپنی زندگیوں کو صحیح رخ دینا ہے. اگر یہ صحیح زندگیوں پر آ گئے تو اللہ کے بڑے بڑے فیصلے ہمارے ساتھ ہو جائیں گے. اور زندگی کا صحیح رخ, ایک تو یہ ڈھانچہ ہے ہمارا, کرتا پجامہ داڑھی ٹوپی, یہ اچھی چیز ہے, یہ اسلامی شعار میں سے ہمیں اسلامی تشخص قائم کرنا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان جینا چاہتے ہیں, اور ہم مسلمان مرنا چاہتے ہیں, تو ہم اچھا حلیہ بنائیں گے. علماء نے لکھا کہ اچھا حلیہ کس کو کہتے ہیں, کہ اس زمانے کے جو صلحہ پہنتے ہوں وہ نیک لوگوں کا کپڑے وہ شمار ہوتے ہیں. ہم اپنے ظاہر کو اچھا بناتے ہوئے اپنی زندگی کے سارے شعبوں میں اس کو داخل کریں. اگر ہم نے ایمان کو بنایا اور عبادات کو بنائی, اور اس کے بعد ہم نے اور شعبوں میں داخل نہیں کیا دین, تو اس راستے سے دین بنے گا, دوسرے شعبے سے دین نکل جائے گا. کتابوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نے اپنی کمائی کی نقشوں کی نگرانی نہیں کی اور حرام کا مال پیٹ میں گیا, تو حرام کا مال جس کے پیٹ میں گیا اس کے متعلق آتا ہے کہ اگر وہ بیت اللہ میں چلا جائے اور کعبہ کا پردہ پکڑ کر دعا مانگے تو بھی اس کی دعا قبول نہیں ہے. اب وہ چاہے کتنی بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھا ہے, لیکن اس کا جسم حرام مال سے پل رہا ہے, حرام سے ملا ہوا ہے. کتابوں میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے وہاں 3 عدالتیں ہوگی. ایک اللہ کی عدالت ہوگی, ایک اللہ کے بندوں کی عدالت ہوگی, اور ایک اسلام اور کفر کی ہوگی. اسلام اور کفر میں اللہ کوئی مساوات نہیں کریں گے کسی کے ساتھ. اور دوسری جو عدالت ہوگی وہ حقوق اللہ کی ہوگی, اللہ کے حقوق کی, اللہ اس میں معافی کافی کا دروازہ کھول دیں گے. اور تیسری جو عدالت ہوگی وہ اللہ کے بندوں کے حقوق میں ہوگی, اس میں اللہ کہیں گے جاؤ جس کے جو معاملے ہیں وہ ان سے کلیئر کر کے آؤ. اگر کسی کی ایک پائے ہمارے پاس آ گئی ہے, ایک پائے, تو 70 مقبول نمازیں اس کے بدلے میں دینی پڑے گی, ایسی جو اللہ کے وہاں کھری اترتی ہے 100% کھری, وہ دینی پڑے گی. ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہماری 100% نمازیں کھری ہے. اگر کسی کے ایک بالش میرے پاس زمین آ چکی ہے, اس کو گلے کا توق بنایا جائے گا, گلے کا توق. کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس کو ایک گولا بنائیں گے اور جو جہنم میں ہوگا, اور کہیں گے جاؤ اس کو لے کر آؤ, اندر سے نکالو, وہ زمین کو نکالو. وہ لے کر جہنم میں سے نکلے گا, اوپر آئے گا, پھر وہ گولا اس سے ہاتھ سے چھوٹے گا, پھر اندر جائے گا, وہ زمین کا ٹکڑا. وہ یہ چاہے گا کہ میں جلدی اس کو نکال کر اس زمین والے کو دے دوں تاکہ میری سزا چھوٹ جائے, لیکن وہ لے کر چڑھے گا, پھر گرے گی. ہم ان زمینوں پر قبضے کر کر کے دنیا سے مر کر چلے جاتے ہیں. میراث کا مال کھا لیتے ہیں, اعزاء اقارب کو ہم نہیں دیتے. اگر میرے باپ نے اپنے بھائی بہنوں کا حق نہیں دیا تو میرا باپ ظالم ہے, میرا باپ غاصب ہے, اس نے ظلم کیا ہے. وہ وارثہ میں میرے پاس آئی, میں اس کا مالک نہیں ہوں, اس میں جس کا حق ہے مجھے دینا پڑے گا. کہ ہمارے معاملات اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بات پوچھتے تھے کہ بتاؤ اس پر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے,
اگر قرضہ ہوتا تو حضور اس کو ادا کرتے، اور اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اتنا نہ ہوتا تو صحابہ سے پوچھتے کہ اچھا بتاؤ تم کو اس کا قرضہ ادا کر دو گے؟ اگر کوئی ذمہ داری لیتا تو حضور نماز جنازہ پڑھتے، ورنہ فرماتے جاؤ تم ہی اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا ہوں۔ ہاں، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے ہمارا، ہمارے معاملات کو پرکھ کر لینا، ہماری آوک اور جاوک اس کی نگرانی کرنا، ورنہ ایک راستے سے دین بنے گا اور معاملات کے راستے سے دین خراب ہو جائے گا۔ معاملات لیور دیور اس کو اہل علم سے پوچھنا کس طرح کمانے کی شکلیں اور کس طرح خرچ کرنے کی شکلیں۔ ہمارے وہاں اکثر ابھی خرچ کی شکلوں میں گھروں پر تعمیر پر لگ رہا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے بدترین مال وہ ہے جو گھاڑی مٹی پر لگ جائے، بدترین مال وہ ہے جو گھاڑی مٹی پر لگ جائے۔ اس لیے ہمارے معاملات کی نگرانی، ہمارے معاشرت کی نگرانی، رہن سہن، جو رہن سہن میں ایک ہمارے وہ حق ہے جو پیٹ سے تعلق رکھتے ہیں، صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ پیٹ کی رشتہ داری اللہ کے عرش کے نیچے ہوگی، اور اللہ سے کہے گی کہ اے اللہ جس نے میرا حق ادا کیا تو اس کو اپنے رحمت سے جوڑ دے، اور جس نے مجھے کاٹ دیا تو اپنی رحمت سے اس کو کاٹ دے۔ ہمارے رشتہ دار، امی کے رشتہ دار، ابا کے رشتہ دار، میرے رشتہ دار، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمارے میں انبن ہو جاتی ہے، اور موت تک ہم ان سے صلح نہیں کرتے۔ سارے لوگوں سے ہنسمکھ ملتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو ملے ہوئے زمانہ گزر گیا۔ ہاں، ہماری رشتہ داریوں کا لحاظ، جس کا جو درجہ ہے اس کو اس درجے پر رکھنا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھے، لوگوں نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اس آدمی سے نماز کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ حاضر خدمت ہوئے، جی کیا بات ہے؟ تو پتا چلا کہ اس آدمی سے ان کی والدہ ناراض ہو رہی ہے۔ تو پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ کیا بات ہے، تم اپنے بیٹے سے کیوں ناراض ہو؟ تو کہنے لگے مجھے اپنے بیٹے کی بزرگی پر کوئی شک نہیں ہے، وہ رات کا تہجد گزار ہے اور دن کا روزہ رکھنے والا ہے، رات کا تہجد گزار اور دن کا روزہ رکھنے والا ہے، پھر مسئلہ کیا ہے؟ اب اس سے بڑی کیا بزرگی چاہیے کہ رات کو رونے والا ہے اور دن میں روزے رکھنے والا، پھر آپ کو کیا چاہیے؟ تو فرمانے لگے کہ کہنے لگے والدہ کہ اس کی زبان کی سختی سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے، اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ ہاں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے والدین، جس ماں باپ نے ہم کو بولنا سکھایا اس ماں باپ کے سامنے زبان تیز نہ کریں، اس نے ہمیں بولنا سکھایا ہے۔ ہمارا اپنا سگا بھائی، ہماری اپنی بہنیں، یہ سب ہمارے رشتہ دار ہیں، امی کے رشتہ دار، ابا کے رشتہ دار۔ ہاں، یہ ہمارے صلہ رحمی ہیں، پیٹ کے رشتے ہیں، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ماموں ہے، یہ سارے رشتہ دار ہیں۔ ان کا لحاظ یہ معاشرت کا دین ہے، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں گھر بناتا ہوں، گھر کے آگے 4 فٹ کا کٹھیرا بنا دیتا ہوں، پھر اس کے آگے اپنی گاڑی رکھتا ہوں، مجھے راستہ جاتے ہوئے کوئی نہیں بولتا کہ یہ بھائی اس کا گھر ہے، اس کا کٹھیرا اس نے بنایا، یہ اس کی مالکی میں اس نے کٹھیرا نہیں بنایا ہے، یہ لوگوں کے راستے پر اس نے کٹھیرا بنایا ہے، وہ کٹھیرا بنا کر مر جائے گا اور لوگوں کے لیے تنگی چھوڑ کر جائے گا، پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہوگا۔ ہمیں کوئی کچھ نہیں بول سکتا، کیوں؟ اس لیے نہیں بولتا کہ بھائی یہ اس کو کچھ بولیں گے یہ تو سانپ اور بچھو کی طرح ہم کو ڈس لے گا، یہ تو لڑائی لڑے گا۔ ہمیں کچھ، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سفر میں جا رہے ہیں تو جماعت نے پڑاؤ کیا راستے کے بیچ میں، تو قاصد کو بھیجا اور ان سے کہا کہ جاؤ ان سے جا کر کہو تمہیں اللہ کے راستے کا کوئی اجر نہیں ملے گا، کیوں کہ تم نے پڑاؤ جو کیا ہے وہ اللہ کے جو پڑاؤ کیا ہے وہ راستے کے بیچ میں کیا ہے، تمہارے پڑاؤ کرنے کی وجہ سے لوگوں پر راستہ تنگ ہو گیا ہے۔ ہماری معاشرت ہماری وجہ سے کسی ایک مخلوق کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارے وہاں تو جانور کو تکلیف پہنچانے سے منع ہے۔ ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی اونٹ پر بیٹھ کر بات کر رہا تھا، اس کو کہا بھائی نیچے اتر آ، اب اس کو کرسی مت بنا، اس کو کرسی بنا کر تو آپ اس پر بیٹھا ہے اور اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ ہم تو جانور کو تکلیف نہیں پہنچائے کہ ہمارے ان سارے شعبوں میں دین داخل ہو جائے۔ یہ فضائل کی کتابوں میں کیا لکھا ہے کہ ایمانیات لکھا، پھر عبادات کے 5 ارکان، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 ارکان اس میں لکھے کہ ان 5 ارکان کو کیسے ادا کرنا ہے۔ ہاں، یہ خالی سرسری باتیں نہیں ہیں، ان 5 ارکان کو کیسے ادا کرنا۔ یہ ارکان ایسے ہیں کہ اگر اچھا ادا کیے گئے تو آسمان پر جائیں گے، ورنہ پرانے کپڑے کی طرح جیسے نماز ماری جاتی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اور منہ پر ماری گئی ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن بد دعا کر رہا ہے، رب قارئ والقرآن یلعن علیہ، کہ کیا بات ہوئی کہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے۔ روزہ رکھا اور روزہ ہمیں بجائے اجر کے کچھ نہیں مل رہا، لیس لک الا الجوع والعطش، کہ روزہ رکھا، روزے کا بدلہ تو یہ کہ اللہ فرماتے ہیں روزے کا بدلہ میں ہو جاؤں گا، الصوم لی وانا اجزی بہ، اور یہ روزہ اس طرح رکھ رہا ہے کہ اس کو یہ جواب ملتا ہے تیرے لیے سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے کچھ نہیں ہے۔
حج میں جا رہا ہے، ایک حج وہ ہے جس میں استقبال ہوتا ہے، اور ایک حج وہ ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، کہ تو یہاں مت آ، تیرا آنا ہمیں منظور نہیں ہے۔ یہ سیکھنا پڑے گا کہ پھر کیسا حج کرنا ہے۔ اس لیے اس نے یہ ساری چیزیں لکھی ہے، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ پھر اس کے بعد معاملات لکھے ہیں، امی کا کیا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حرام کی چونی اٹھنی کیا ہے، وہ سب لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد معاشرت لکھی ہے، معاشرت، امی کا کیا حق ہے، بھائی بہنوں کا کیا حق ہے، مخلوق کا کیا حق ہے۔ اس کو اسی لیے سنایا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکال کر گھنٹوں بھر۔ ہم ایمان والے بنیں گے ان سارے شعبوں میں، یہ چیزیں داخل کرنے سے ہمارا دین اچھا ہوگا۔ اور جب ان شکلوں کے پاس ساتھ ہم جیئیں گے تو اچھا مرنے کی امید کریں۔ اچھا مرنا اچھے جینے پر موقوف ہے۔ کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون، اے لوگوں تم جیسا جیو گے ایسے ہی مرو گے، ہم جیسے جیئیں گے ایسے مریں گے۔ عمر فرماتے تھے یہ بات۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غمگین بیٹھے ہیں، حضرت علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا کیا بات ہے؟ کہا مجھے اپنے امت کی فکر ہے۔ کہا کون سی امت کی؟ جو کلمہ پڑھ چکی ہے ان کی ہے، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کی؟ کہا ان لوگوں کے، میری اپنے امت کی فکر ہے۔ تو ہاتھ پکڑ کر بنو سلمان کے قبرستان میں لے گئے اور ایک قبر پر مارا اور کہا قم باذن اللہ۔ ایک مردہ کھڑا ہوا جو کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین، اس کو کہا واپس لوٹ جا۔ پھر دوسری قبر پر مارا اور ایک آدمی کو کھڑا کیا اور اس کو کہا کہ بھائی تو کھڑا ہو جا۔ وہ کھڑا ہوا، کالا کلوٹا، جو کہہ رہا ہے ہائے افسوس، ہائے شرمندگی، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس کو لوٹا دیا۔ پھر ہمارے نبی سے جبرائیل السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ دونوں جس حال میں مرے تھے اسی حال میں کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت نے فضل کی کتاب میں لکھا ہے واقعہ کہ جس حال میں یہ مرا تھا اسی حال میں یہ اٹھ رہا ہے، اور یہ دوسرا جس حال میں جیا تھا اسی حال میں مرا، اب اسی حال میں اٹھ رہا ہے۔ اچھا جیئیں گے تو اچھا مرنا ملے گا۔ ہمارے بزرگ مثال دیتے تھے، ایمان والے کا دل جو ہے نا، یہ ڈلوک کی طرح، یہ ڈلوک جو ہے نا چیزوں کو چوستا ہے، ایسے ہی اس کا دل بھی چیزوں کو چوستا ہے۔ ہاں، پھر جب اس کو نچوڑتے ہیں تو وہ نکلے گا جو اندر چوسا ہوا ہے۔ یہ ڈلوک کو پانی میں ڈالو، یہ پانی کو چوس لے گا، پھر نچوڑو پانی نکلے گا۔ شراب میں ڈالا ہے پھر تو شراب کو چوسے گا، پھر نچوڑو شراب نکلے گی۔ اس کو زمزم میں ڈالا ہے، زمزم کو چوسے گا، پھر نچوڑو زمزم نکلے گا۔ ایسے یہ دل بھی زندگی بھر چیزوں کو چوستا ہے۔ جب اس کو بے ہوشی آتی ہے تو بے ہوش ہوتی ہے، اندر جو چیز ہے وہ باہر آئے گی۔ ہاں، اس کو جب نچوڑتے ہیں وہ بے ہوش ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں ننھے منھے بچے ہوتے ہیں نا، رات کو سوتے ہیں تو نیند کو کتابوں میں لکھا وہ موت کی چھوٹی بہن ہے۔ تو جیسے ہی وہ سوتا ہے تو وہ بولتا ہے امی اسکول نہیں جاؤں گا، میں مدرسہ نہیں جاؤں گا۔ یہ کیا بولتا ہے؟ یہ نہیں بولتا، یہ دن بھر اس پر جو چیز غالب تھی وہ چیز بول رہا ہے، نیند میں بولتا ہے۔ بڑے لوگ بڑے جیسی باتیں کرتے ہیں، کوئی ڈرائیور ہوتا ہے وہ بولتا ہے آنے دو آنے دو، جانے دو جانے دو، نیند میں بولتا ہے۔ یہ نہیں بولتا، میں ہنسنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دن بھر اسی کام میں رہا، رات میں وہی بولتا ہے۔ ہمارے وہاں مدرسے میں 7 بچے پڑھتے تھے تو ہم نے دیکھا ہمارے دوستوں کو کہ قرآن پڑھتے تھے حفظ میں، تو نیند میں جھونکے لگاتے قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ کہاں سے پڑھتے ہیں؟ کیا صبح سے شام تک قرآن سے لگتے قرآن چپک گئے، اب نیند میں بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ ہاں، بے ہوشی میں وہی نکلے گا جو اندر بھرا ہے۔ یہ نیند بے ہوشی ہے۔ رات کو سوتے ہیں تو بے ہوشی۔ آپریشن میں لوگوں کو لے جاتے ہیں نا تو ڈاکٹروں سے پوچھو لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپریشن میں لے جاتے ہیں تو لوگ بکتے ہیں۔ کیا بکتے ہیں؟ جو چیز اندر ہوتی ہے، کوئی گانے گاتا ہے، کوئی گالیاں بکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بے ہوشی موت ہے۔ موت کے وقت وہی باہر آئے گا جو اندر بھرا ہے۔ ہاں، اگر ہم اچھا مرنا چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد اچھا جینا ہے، اچھا جیئیں۔ کلمہ پڑھائے بغیر سے پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابھی ہم سرکھیج کے اجتماع میں تھے، ایک چھوکرا آیا اور سنا رہا تھا کہ ہم دوست ساتھ میں آئے تھے۔ تو میرا ایک دوست تھا 45 سال کا، وہ گیریج کا کام کرتا ہے۔ تو وہ آتے آتے اپنی گھر والی سے کہہ رہا تھا کہ میں نے اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ تیرے راستے کی موت دے، اس لیے مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے اس کے راستے کی موت دے گا، تو اپنا جیون اچھا جینا تاکہ جنت میں اپنی ملاقات ہو جائے۔ اور اس کے پاس کچھ امانت تھی وہ لوگوں کی، وہ دے دی اس نے۔ اور پہلا ہی دن تھا اجتماع کا، دن بھر کام میں رہا سرکھیج میں اور محنت میں جڑا رہا۔ وہ دوست کہنے لگا رات کو جب میں دیکھا 1:30 بجے میرے پیر پر کوئی گرا ہے، تو میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہی ہمارا دوست گرا ہے۔ تو میں نے اس کو دیکھا، اس نے کہا مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو ہم نے ڈاکٹروں کو بلایا، تو ڈاکٹر آئے، ڈاکٹر نے اس کے سینے کو یوں دبایا تو وہ کہنے لگا کہ سینے دبانے کی ضرورت نہیں ہے، تم بھی کلمہ پڑھو اور مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ۔ اور 3 مرتبہ زور سے کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مسئلہ تو یہ ہے کون کیسا مرتا ہے، ہماری موت بتائے گی کہ ہم کیسا جیے ہیں۔ ہاں، ہم یہاں لوگ ہم کو کہتے ہیں جبا کبا، لیکن اب تو موت کا وقت بتائے گا کہ میں کیسا مر رہا ہوں۔ اس لیے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ ہاں،
سب ہم چھوڑ چھاڑ کر چلے جائیں گے. جن نقشوں میں ہمیں یہ ہمارے باپ دادا چھوڑ کر گئے تھے, اب ان کو کتنا یاد کرتے ہیں, ہم کو بھی کوئی یاد نہیں کرے گا. آج تو جیوتا جیو یاد نہیں کرتے. ایک ماں باپ اپنے 10 چھوکروں کو پالا ہے اور اب 10 مل کر ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے. یہ سنجوگ ہو گئے ہیں. سارے جہاں سے باخبر, اپنے جہاں سے بے خبر. غفلت نہیں کرنی. اس لیے اچھا جینے کے لیے اچھا مرنا ہے. اس لیے سب سے پہلے اپنی سوچ کو اچھی بنانا ہے. آدمی اپنی سوچ کے تابع ہوتا ہے, آدمی اپنی فکر کے تابع ہوتا ہے. اس لیے اپنی فکر کو اچھی بنانے کے لیے اپنے اس ماحول کو اچھا بناؤ جس ماحول میں تم رہتے ہو. ہاں, ہم ہمارے رہنے کی جگہ ہمارا گھر ہے, گھر کے ماحول کو اچھا بناؤ. ہم مسجد میں رہتے ہیں, مسجد کے ماحول کو بناؤ. گلیوں میں رہتے ہیں, گلیوں کے ماحول کو اچھا بناؤ. بازار میں رہتے ہیں, بازار کے ماحول کو اچھا بناؤ. جیسا ماحول ہوگا ایسا ماحول تم پر اثر کرے گا. ہمارے نبی علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ جا کر سب سے پہلے ایمان والوں کو جہاں رہنا تھا اس کا ماحول بنایا. ایسا ماحول بنایا, ایسا ماحول بنایا کہ اس ماحول میں منافق کی بھی نماز نہیں جاتی تھی. ہمارے گھر میں ہمارے چھوکرا بھی نماز نہیں پڑھتا. ہمارے گھر میں ماحول نہیں ہے. یہ جو اللہ کے راستے میں جا کر یہ ذہن بنایا جاتا ہے, آنے کے بعد وہ ماحول ہمارا باقی رہے, اس کے لیے یہ مقامی محنت ہے. ورنہ آدمی 4 مہینے لگا کر آتا ہے, ابا آ کر کہتے ہیں کہ 4 مہینے بھیجا تھا, کیا فائدہ ہوا, نماز بھی نہیں پڑھتا. او بھائی, لڑکے کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ لڑکا تو ٹپوری قسم کا تھا. پہلی دن جماعت میں گیا نا تو 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا, تہجد پڑھتا تھا, اور گھر میں ایک پلیٹ نہیں دھوئی. وہاں 15 آدمیوں کا سامان اٹھاتا تھا سر پر اور کھانا بناتا تھا اور پلیٹیں دھوتا تھا. جب وہ بیچارہ لوٹ کر آیا ہے, جس گھر میں اس کو رہنا ہے 10 ممبر ہیں, اب 9 اسی کباڑے میں ہیں. اب یہ بیچارہ ایک اس 9 کے بیچ میں کتنے دن ٹکر لے گا؟ 1 مہینہ 2 مہینہ, پھر اس کو ایسا ہو جانا ہے. جس محلے میں رہتا ہے وہ محلہ خراب ہے. جس محلے میں وہ رہنا ہے, جس بازار میں وہ گندا ہے, وہ بیچارہ کب تک ٹکر لے گا؟ وہ گاڑی ختم ہو جائے گی. ارے بھائی, گاڑی کمپنی میں سے نئی نکلی لیکن ہائی وے ٹوٹا ہوا ہے, وہ گاڑی کب تک چلے گی؟ اور گاڑی کمپنی چاہیے ہماری پرانی گاڑی ہے, ہائی وے اچھا بنا ہوا ہے, گاڑی چل جائے گی. ماحول کسی کی سے رعایت نہیں کرتا. ابھی ٹھنڈی کا ماحول ہے, سب کو ٹھنڈی لگتی ہے. ٹھنڈی آتی ہے تو ایسا کہتا ہے کہ یہ تو امیر صاحب کا مکان ہے, یہاں سے ٹرن لے کر نکل جاؤں. یہ تو فلاں صاحب کا مکان ہے, یہاں سے ٹرن لے کر جائے. عمومی ماحول ہے, ٹھنڈی کا ماحول ہے. ارے بھائی, اطراف کا ماحول ہم پر ایسا اثر کرتا ہے. اللہ نے اپنا سب سے پہلا گھر جو بنایا بیت اللہ, بیت اللہ کے لیے فرمایا بیت اللہ ہدایت کا مرکز ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی. تو ہدایت کا مرکز بیت اللہ. جب اس کے اطراف میں ماحول خراب ہوا اور بت پرستی شروع ہوئی 600 سال تک, تو وہ بت پرستی نے بیت اللہ جیسے بیت اللہ کو نہیں چھوڑا. گھستے 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 وہ بیت اللہ, بت کہاں تک گھس گئے؟ بیت اللہ کے اندر گھس گئے اور 360 گھس گئے. جب بیت اللہ اطراف کے ماحول سے نہیں بچ سکتا تو ہم اور آپ کیسے بچیں گے؟ ابھی دیکھو, موبائل کا ماحول آ گیا, فوٹو لینے کا ماحول آ گیا. آدمی حرم میں جاتا ہے, حرم میں فوٹو لیتا ہے. حضور کے روضے پر کھڑا ہے, وہاں حرم میں فوٹو لیتا ہے. اس کو اس بیت اللہ کی عظمت اس کے دل پر نہیں ہے. کس کے دربار میں سلام پڑھنے گیا ہے, اس کی عظمت نہیں ہے, فوٹو کی اس کے اندر ہے. یہ فوٹو کا ماحول ہو گیا تو نہ حضور کا دربار بچا, نہ بیت اللہ بچا ہے. کہ جن چیزوں کا ماحول ہوگا وہ سب جگہ سرایت کرے گا. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز پر ہم باقی رہیں تو اپنے گھر کے ماحول کو بناؤ, اپنے آپ کو ان فکروں میں جوڑ کر رکھو. اسی کے لیے مقامی محنت ہے کہ مسجد وار جماعت اس کی سوچ کیا ہے کہ بھائی ہمارے اندر اور پورے ہمارے محلے میں خصوصاً اور پورے عالم میں اللہ اس دن کو زندہ کر دے. اگر ایک آدمی روزانہ اس فکر کو لے کر بیٹھے گا تو بتاؤ اس کی فکریں تازہ رہے گی نہیں رہے گی؟ اس کے لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں آدمی کے عمل کا امام اس کی فکر ہوتی ہے. آپ سب نے فکر کی تھی کہ ہم کو اجتماع میں آنا ہے, تو آپ سب کی فکر آپ کو اجتماع میں لے آئی. جنہوں نے فکر نہیں کی تھی وہ نہیں آ سکے, وہ جانتے ہیں اجتماع ہے لیکن انہوں نے فکر نہیں کی تھی آنے کی, من نہیں بنایا تھا تو نہیں آئے. آپ نے من بنایا تھا تو آئے تھے. تو آپ کو آپ کی فکر لائی ہے, آدمی کو اس کی فکر چلاتی ہے. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ روزانہ مسجد کے مشورے میں بیٹھنے کو تم خالی مسجد وار جماعت نہ سمجھو, یہ تمہاری فکر کی حفاظت کرے گی اور یہ تمہاری فکر کی تعمیر کرے گی. تم کچھ نہ کچھ درجے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کے دکھ درد کو لے کر پھرنے والے بن جاؤ. اس لیے سب سے پہلا ہم اس فکروں پر باقی رہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اللہ کے راستوں میں سے وقت لگا کر آنے کے بعد زیادہ وقت ہمارا مقام پر گزرتا ہے. بھائی زیادہ سے زیادہ ہم چلا دیں گے, 360 دنوں میں سے 320 دن ہمیں گھر پر رہنا ہے. میں اگر ان فکروں پر باقی نہیں رہا تو جو اللہ کے راستوں میں میری کیفیت بنتی ہے تھوڑے دنوں میں میری ختم ہو جائے گی. اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو اس مسجد کے فکروں میں جوڑو, اور پھر اس کے بعد یہ دینی فکر روزانہ ہماری بنتی رہے, تعمیر ہوتی رہے. اس کے لیے کچھ وقت نکال کر اور یہ تعلیم کو روزانہ سنو, جو میں نے ابھی تعلیم فضائل کی سنائی نا, یہ روزانہ سنو تاکہ ایمان والا کیسا ہونا چاہیے اس کی چارجنگ ہوتی رہے.
جیسے موبائل ڈسچارج ہو جاتا ہے تو اس سے بات نہیں ہوتی، ایسے ہماری زندگیاں بھی ڈسچارج ہو جاتی ہیں۔ فضائل جو ہے جو آدمی کو ابھارتا ہے، فضائل۔ ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے بڑے بڑے کام فضائل کی بنیاد پر کروائے۔ کیا ملے گا؟ کہ جنت ملے گی۔ پھر شروع ہو گئے، کیا ملے گا؟ کہ جی یہ ملے گا۔ ہاں، فضائل کا علم اللہ نے اکثر مکی صورتوں میں آپ دیکھو گے فضائل کا علم ہے کہ اس کے ذریعے سے اعمال پر آمادہ کیا ہے۔ یہ ابھی ہم دیکھیں ہمارے ماحول میں بگاڑ کے اسباب بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، ہمیں فضائل کو گھنٹوں سننا پڑے گا تاکہ اس کی طاقت آتی رہے، اور ایک ایک مسلی کو ہمیں سنانا ہے، ایک ایک مسلی کو۔ اس لیے روزانہ ہماری جو ملاقاتیں ہوں ان ملاقاتوں میں پورے دین کی ہم بات کریں، پورے 6 نمبر کی بات کریں، 6 نمبر کے باہر کوئی ادھر ادھر کی بات نہ کریں۔ اس میں اس دین کو لانے کے اسباب میں ہم یہ بھی سمجھائیں گے کہ بھائی ہماری مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، آپ تھوڑی دیر مسجد میں تعلیم میں بیٹھ لیا کرو، اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں تعلیم ایسے وقت میں کرو جس میں زیادہ سے زیادہ مصلی بیٹھ سکے، اور کوشش کرو کہ آہستہ آہستہ تعلیم کا وقت بڑھاؤ، 25-30 منٹ تک لے جاؤ تاکہ روزانہ ہر باب میں سے ایمان والا کچھ سنے، تو تھوڑا نماز میں سے تھوڑا قرآن میں سے سنے، تھوڑا معاملات کا سنے، تھوڑا معاشرت کا سنے۔ ہاں، تو روزانہ اس تعلیم کو کرنا اور اپنے گھروں میں اس تعلیم کو قائم کرنا۔ ہمارے گھر ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو ہوٹل بنتے ہیں، ہمارے گھر سوتے ہیں تو لاج بنتے ہیں، ہمارے گھروں میں اللہ رسول کے چرچے نہیں ہوتے۔ یہ مسجد اور جماعت کا اکثر مجمع بھی آیا ہوا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ مجھے بتاؤ، ہم اللہ رسول کے چرچے اپنے گھروں میں کب کرتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں اللہ رسول کی بات کب ہوتی ہے؟ میں نے اپنی بیوی کو بٹھا کر پوچھا، ہو دیکھ اللہ کی بندی، تو مجھے نہیں جانتے تھے، میں تجھے نہیں جانتا تھا، ایک قبول کی کہ رشتے سے ہم جڑے ہوئے ہیں، موت تجھے اور مجھے جدا کر دے گی، تجھے اپنی قبر میں سونا ہے، مجھے اپنی قبر میں سونا ہے، تو اپنی آخرت بناتے ہوئے زندگی گزار، میں بھی اس کی فکر کروں۔ ہماری اولاد یہ ہمارے لیے یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے یا جہنم۔ میں نے اپنی بیوی کا کب ذہن بنایا کہ ہم اس کو کیسے پالیں، کب پروان چڑھائیں، کیسا پروان چڑھائیں تاکہ وہ ہمارے لیے جنت بنے۔ ہمارے گھر ان چرچوں سے خالی ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے گھروں کو ٹائم دیں، ہم اپنے گھروں کو ٹائم نہیں دیتے۔ ہاں، ہمارا زیادہ وقت دیر سے گھروں میں سونے جاتے ہیں، اور جاتے ہیں پھر بھی موبائل میں لگ جاتے ہیں۔ ایک تو دیر سے جاتے ہیں، یہ ہم بہت برا کام کرتے ہیں۔ عشاء کے بعد بیٹھک نہ کریں، فوراً عشاء کے بعد گھروں میں چلے جائیں۔ لا سمرۃ بعد العشاء، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رات کو جاگا نہ کرو، گھروں پر جا کر اپنے آرام کرو۔ ہم راتوں کو اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دے سکتے ہیں۔ ابھی بچے اسکول اور مدرسے میں ایسے مشغول ہو گئے کہ دن میں ہماری ملاقات نہیں ہو پاتی، رات میں ہم رات کو جلدی گھروں میں جائیں اور گھر میں جا کر ان سے پیار محبت سے پیش آئیں۔ ہم گھر میں جاتے ہیں تو 2 باتیں ہوتی ہے، یا تو ہم موبائل میں لگ جاتے ہیں، میں بھی موبائل میں، بیوی بھی موبائل میں، بچوں کا کیا قصور ہو گیا، بچوں کو کیا ہم نے دیا؟ یا پھر جاتے ہیں تو سیدھے آڈٹ کرتے ہیں۔ آڈٹ کیا کرتے ہیں؟ اسکول گیا تھا نہیں گیا تھا، مدرسہ گیا تھا نہیں گیا تھا، کیوں ٹیوشن نہیں گیا؟ تو ایسے ہم ایک دن میں 5 منٹ ملے، اس میں بھی جھگڑا جھگڑی نوک جھونک ایسی شروع ہوتی ہے کہ ہم میں اور بچوں میں نفرت ہو جاتی ہے۔ ہاں، اب ایک بزرگ فرما رہے تھے، انہوں نے کہ او بھائی اپنے بچوں کو دوست بنا کر سنبھال لو، ورنہ گھر کے باہر بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو دوست بنا کر برباد کر دیں گے۔ اپنے بچے جب ایک سائز چپل کی ہو جائے ہماری اور بچوں کی، پھر وہ بچہ نہیں ہے، وہ میرا دوست ہے۔ میں اس کو دوستی سے بات کروں، میں اس کو اکرام سے بات کروں۔ ہمیں حکم یا اکرموا اولادکم، اپنے اولاد کی عزت کرو۔ ہمارے نبی علیہ السلام اپنی اولاد کی عزت کرتے تھے، ہم اس کو ڈانٹ دیتے ہیں سب کے بیچ میں۔ ابھی صبح میں ایک آدمی اپنے بچے کی شکایت کر رہا تھا، اس بچے کے سامنے کر رہا تھا، میں نے اس کو بلا کر کہا کبھی بچے کی شکایت مت کرو، ایکانت میں کرو، اس کے علاوہ کرو۔ وہ بچے کو نفس ہوتا ہے، نفس، اس کو یہ ہوگا میرا باپ مجھے سب کے سامنے ذلیل کر رہا ہے۔ کہنے کے طریقے ہم کو سکھائے ہیں، ان طریقوں سے ہم بچوں کی تربیت کریں۔ ہم کو سلیقے سکھائے ہیں، طریقے سکھائے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو ٹائم دے، ہم ٹائم نہیں دیتے بچوں کو۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ایک گھر چھوڑ کر رہتی تھی، اکثر اللہ کے نبی کو ملنے آتی تھی۔ ہمارے نبی علیہ السلام اس کی اتنی عزت کرتے تھے، اپنے بستر سے کھڑے ہوتے تھے اور اس کو دروازے پر لینے جاتے تھے، اور لا کر اس کے ہاتھ کو یہاں پکڑ کے اور یہاں بوسہ دیتے تھے، یوں بوسہ دے کر اس کو اپنے بستر پر بٹھا دیتے تھے۔ اپنے بچوں کو ہم عزت دیں۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ حضور گھر میں کھیلتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے گھر میں جا کر یوں گھوڑا بن جاتے تھے، اور حسن حسین کو یہاں بٹھا کر گول گول گھومتے تھے گھر میں، کیسا پیار دیتے تھے۔ حسن حسین کو کہتے تھے چلو کبڈی کھیلو، دونوں کبڈی کھیلتے تھے۔ ایک کو شاباشی دی تو ان کی امی حضرت فاطمہ کہنے لگی تم تو اس کو شاباشی دیتے ہو، اس کو شاباشی نہیں دیتے، تو فرمانے لگے دیکھو جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، وہ بھی اسی کو شاباشی دے رہے ہیں، میں جس کو شاباشی دے رہا ہوں۔ ہاں، حضور نماز پڑھتے تھے تو بچے کھیلتے کھیلتے یا نیچے سے گزر جاتے تھے، نیچے سے گھس جاتے تھے،
تو ایسا نہیں کہتے تھے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو سنبھالتی نہیں چھوکروں کو، ایسا نہیں. مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز سے آ کر یہاں بیٹھ گیا. ایک صحابی کہنے لگے میں نے سر اٹھا کر دیکھا حضور کو کیوں اتنی دیر لگی، تو دیکھا کہ حضرت نماز سے بیٹھے ہیں تو میں نے ارادہ کیا کہ ہاتھ پکڑ کر نیچے بٹھا دوں، تو حضور نے چالو نماز میں اشارہ کیا بیٹھے رہنے دو اس کو. ان کی نواسی تھی حضرت امامہ، ان کو یہاں بٹھا کر بازار لے کر جاتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی، عصر کے بعد یا ظہر کے بعد بازار والوں کی نگرانی کرنے جاتے تھے تو اپنی نواسی کو یہاں بٹھا کر جاتے تھے. بچوں کو ہم پیار دیں، محبت دیں، ہمارے بچے سنور جائیں گے، سنبھل جائیں گے. نوک جھونک نہ کریں، بات بات میں نوک جھونک. کتابوں میں آتا ہے نرمی سے اللہ جو دیتے ہیں سختی سے نہیں دیتے. اللہ ما یعطی علی الرفق لا یعطی علی العنف لو كانت الرفق خلقا لما رأى الناس احسن خلقا منه. اگر خوبصورتی کوئی شکل ہوتی تو اس سے خوبصورت شکل نرمی سے زیادہ دنیا میں کوئی شکل نہ ہوتی. ولو كانت العنف خلقا لما رأى الناس اقبح خلقا منه. اور سختی کوئی شکل ہوتی تو سختی سے بری کوئی شکل نہ ہوتی. ہم نرمی سے پیش نہیں آتے، نرمی کے راستے سے ہم اپنے بچوں کو سنبھال لیں. اور نرمی سب سے زیادہ جو کرنے کی چیز ہے وہ بیویوں کے ساتھ کرنے کی چیز ہے. بچے جو ہے وہ ماؤں کے تابع ہے، ماں کے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھے اسلوب سے پیش آؤ. ہماری نسل ہماری بیوی سے چلتی ہے. بچہ میرے پیٹ میں تھوڑا ہوگا، بیوی کے پیٹ میں ہے، تو اس کو نیک بنانا ہے. اور اچھا نیک بنانے کے لیے اس کے ساتھ اس کی وچاردھارا سے نرمی سے پیش آنا پڑے گا. ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں، ان کی آپ زندگی دیکھو، اتنا پیار دیتے تھے. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہے عائشہ، لیکن محبت میں یہ فرماتے تھے یا حمیرہ، یوں کہتے گلاب نو گوٹو، یا حمیرہ ایسے بلا پکارتے تھے. ساتھ میں کھانا بیٹھ رہے ہیں، یہ ہم کو اور آپ کو تعلیم دینے کے لیے. کھانے ساتھ میں بیٹھے ہیں، امی جان نے جہاں سے پانی پیا نا وہیں ہوٹ لگا کر حضور پانی پی رہے ہیں، اس کو دکھا بھی رہے ہیں دیکھ میں وہیں سے پانی پی رہا ہوں. گوشت ابلا ہوا ہے، امی جان نے یوں اٹھایا تو اللہ کے نبی علیہ السلام وہیں منہ مار کر بتا رہے ہیں کہ دیکھ میں بھی وہیں سے کھانا کھا رہا ہوں. یہ محبت اپنی گھر والی کو ہمیں دینی پڑے گی. ہم جب دیکھیں تب اسی سب سے زیادہ قضیہ ہمارا گھر والی سے ہوتا ہے. ہماری گھر والی ابھی ہماری سوچ اور فکر میں ہماری شریک نہیں ہوئی ہے، اور ہم تو گھر سے باہر رہتے ہیں. بچوں کو تو وہ پالتی ہے، وہ پروان چڑھاتی ہے، اور بچے جو ہیں وہ ماں کے تابع ہوتے ہیں، ماں کے تابع. بھائی ہم کسی کو پوچھتے ہیں کہ تمہاری بھاشا کون سی ہے، تو ہم ایسا پوچھتے ہیں بھائی تمہاری پترو بھاشا کون سی ہے. ارے بولو یہی پوچھتے ہیں نا، تو کیا پوچھتے ہو؟ ارے بولو تو کھرے، ماترو بھاشا. تو کیوں پترو بھاشا الگ ہوتی ہے؟ کہنا چھوکرے ماں کی بول نہیں بولتے. انگریزی میں کہتے ہیں تمہاری مدر ٹنگ کون سی ہے، کوئی فادر ٹنگ بولتا ہے؟ ہمارے وہاں عربی میں پڑھایا جاتا ہے لغت الام، کوئی ایسا نہیں کہتا لغت الاب. اور فارسی میں کہتے ہیں مادری زبان، کوئی یہ نہیں کہتا پیدری زبان. مائیں جو ہے نا، بچے ماؤں کے تابع ہوتے ہیں. اپنی بچوں کی ماں کو اچھا رویے سے کور کر لو. ہاں، اگر وہ بن گئی تو انشاءاللہ نسل بن جائے گی. حضرت جی فرماتے تھے ایک مرد کا بننا ایک مرد کا بننا ہے، اور ایک عورت کا بننا ایک نسل اور ایک خاندان کا بننا ہے. ایک مرد کی بزرگی دروازے کی چوکھٹ تک، اور ایک عورت کی بزرگی گھر کے اندر تک. یہ یاد رکھو. مرد بزرگ بن گئے تو ضروری نہیں ہے کہ اولاد بزرگ بن جائے گی. مائیں بزرگ بن گئی تو انشاءاللہ اولاد بزرگ بن جائے گی. اس کے لیے اپنے گھر میں ٹائم دیں ہم، اور گھر میں پیار محبت سے برتے ہیں. کتابوں میں آتا ہے جب آدمی گھر میں جاتا ہے نا تو بچوں کی بھولیں شیطان دکھا رہا ہے، دیکھ کس نے یوں کیا، دیکھ کس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، تاکہ وہ گھر میں جاتے ہی قضیہ شروع کر دے. بھولیں دکھاتا ہے بچوں کی، گھر والی کی، تاکہ جاتے ہی لڑائی شروع کر دے. یہ چیزیں سیکھنے کی ہے، ہم نے یہ چیزیں نہیں سیکھی ہے. ہمارے گھر جہنم کے بھٹے بن گئے جب دیکھو تک قضیہ. اس لیے گھروں میں تعلیم کے حلقے قائم کریں، گھر میں تعلیم کریں. حضرت جی فرماتے تھے گھر میں تعلیم کرو گے نا تو بے دینی کے وہ سوراخ، جن راستوں سے بے دینی آتی ہے وہ بے دینی کے سوراخ بند ہو جائیں گے. اب تم بھی مسجد سے جڑ گئے، تمہارے گھر میں اعمال زندہ ہو گئے، اب انشاءاللہ تم محفوظ ہو گئے. تیسرا کام تمہارا محلہ ہے، اس محلے کو سنوارو. اس کے لیے تمہارے محلے کا گشت، اور روزانہ 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے اپنے محلے والوں کے فکروں کو بناؤ. ایک مسجد کے ذریعے سے جو تم نے فکر اپنے لیے لی اور جو تم نے اپنے بچوں کے لیے لی، وہ فکر ایک ایک ایمان والے کے لیے لو. کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس روزانہ 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے ایک ایک ایمان والے کی ملاقات. یہ ایک ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں اس کا ہمدرد بنوں. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے ایک ایک ایمان والے کے لیے پسند کریں. یہ خالی تبلیغ کا کام برکت کی چیز نہیں ہے، یہ ذمہ داریوں کی چیز ہے.
کہ 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے ایک ایک کا ذہن بناؤ، ورنہ کیا ہوگا، تم نے اپنے گھر کو بنا لیا اور اگر محلے والوں کا ذہن نہیں بنانا، محلے والوں کا، تو محلے میں جو ریت رواج اور جو چیزیں آئے گی وہ کہے بغیر تمہارے گھر میں گھس جائے گی۔ یہ دیکھو ہمارے بچوں کے بال الگ الگ کٹنگ ہوئے ہیں، ان کے لباس دیکھو لڑکے لڑکیوں کے، آج تک ہمارے دروازے پر آ کر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ او بھائی تمہارے بچوں کے بال ایسے کٹواؤ، او بچے تو بال ایسے کٹوا، تم ایسے منگنی کرو اور ایسے کپڑے پہنو، آج تک کوئی کہنے نہیں آیا، لیکن ہمارے گھروں میں وہ ساری چیزیں داخل ہو گئی۔ بھائی وہ کہاں سے داخل ہوئی؟ تو وہ چیزیں مارکیٹ میں آئی تھی، مارکیٹ سے ہمارے گھر میں داخل ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محنت ایسی تھی کہ ان کے محلے میں آنے والا مسلمان اس کو محلے سے دین ملتا تھا۔ ایک قبیلہ آیا، ایک قبیلہ، اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے مردوں کو مسجد میں ٹھہرایا، عورتوں کو مستورات میں بھیج دیا۔ ایک ہفتہ گزرا ہے اور ان کو واپس بلا کر تفقد کیا تو فرمایا کادو ان یفقہوا، کہ وہ بات سمجھنے کے قریب ہو چکے ہیں۔ پھر دوسرے ہفتے دوسرے گھر والوں کے پاس بھیجا، دوسرا ہفتہ وہاں گزارا تو واپس آئے، تفقد کیا تو فرمایا قد فقہوا، انہوں نے بات سمجھ لی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مدینے میں ہر گھر میں ان کے چرچے تھے، اگر کوئی نیا آدمی چلا جائے تو وہ چرچے لے کر آتا تھا، ان کے چرچے چھوڑ کر نہیں جاتا تھا۔ ہمارے یہ چرچے محلے میں زندہ ہونے چاہیے، ورنہ محلے میں سے جو بدبو آئے گی نا وہ میرے اور آپ کے گھر کو نہیں۔ ارے بھائی بیت اللہ نہیں بچ سکا، اس کے اطراف میں جب فساد ہوا تو ہمارا اور آپ کا گھر کیسے بچ جائے گا؟ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے ماحول میں رہیں تو اس کے لیے اپنے محلے کے ماحول کو بنانا، اس کے لیے روزانہ کے 2.5 گھنٹے کی محنت، اور 2.5 گھنٹے میں گھر میں بیٹھ کر بات کرنے کا رواج ڈالو، گھر میں بیٹھ کر بات کرو، کیونکہ ہم جو فکر مسجد سے لے کر گئے ہیں وہ گھر کے ایک ایک ممبر کو ہم کو دینی ہے۔ گھر کے خالی ایک مرد کو دے دی تو وہ ایک مرد ہے، اور اگر آپ نے گھر میں بیٹھ کر بات کی، اس گھر میں 5 مرد ہوں گے نا تو 5 آپ کی بات سنیں گے، اور 6 نمبر کی بات کرو، 6 نمبر کے باہر کوئی نہ نکلے، 6 نمبر کی موٹی موٹی بات کرو۔ ہم اکثر تشکیل کی بات کرتے ہیں اور باتیں ہم نے بولنا چھوڑ دی ہے، ورنہ آج جو کارگزاری آئی ہے وہ کارگزاری نہ ہوتی، آج کارگزاری آئی 10% نمازی، 12% نمازی، 15% نمازی، اتنا بڑا عمل ہمارے محلوں میں ابھی زندہ نہیں ہے۔ ہم نے 6 نمبر بولنا بند کر دیا، ہم سیدھے جاتے ہیں بھائی وہ آپ کا تشکیل میں نام تھا، اس کے لیے ہم آئے ہیں، وہ 3 دن جانے کا ہے، کیا ہوا بتاؤ؟ یہیں سے ہماری بات شروع ہوتی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی ہمارے 6 نمبر میں تشکیل کون سے نمبر پر ہے؟ ارے بولو کون سے نمبر پر ہے؟ 6 نمبر پر ہے، اس کے پہلے 5 ہے وہ ہم نے بولنا چھوڑ دیا۔ ان 5 کو عظمت سے بولیں، ایمان کو بولیں۔ آج ایمان والا ایمان کی عظمت نہیں سمجھتا، اس لیے تھوڑی بات میں مرتد ہو جاتا ہے۔ ہاں، ورنہ جب ایمان کی عظمت سمجھے گا ٹکڑے ہو جائیں گے اس کے۔ کتابوں میں آتا ہے دجال جب آئے گا وہ ایک آدمی کے 2 ٹکڑے کرے گا، یوں 2 ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا میں خدا ہوں مجھے خدا مان، تو وہ ایمان والا ہوگا، کہے گا اب تو بالکل تجھے نہیں مانوں گا۔ اس لیے ہمارے نبی نے ہم کو سنایا تھا کہ دجال ایسا ایسا کرے گا کہ انسان کے 2 ٹکڑے کرے گا، پھر اس کو جوڑے گا، وہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، تجھے نہیں مانوں گا۔ جب ایمان بنتا ہے تو جب سب کچھ لگا دیتا ہے، ایمان کے سودے نہیں کرتا۔ وہ ایمان کی قیمت سمجھانے کی چیز ہے، وہ اعمال سمجھانے کی چیز ہے، اس میں سب سے بڑا عمل نماز۔ ایک ایمان، نماز کتنی بڑی چیز ہے۔ جب ایمان والا نماز چھوڑ دے گا، اللہ کے رحم و کرم میں کیسے آئے گا؟ وہ اللہ کی ذمہ داری میں سے نکل جاتا ہے۔ زندگیوں میں جہالت بھری ہوئی ہے، اپنی ضرورت کا دین سیکھنا وہ بولنے کی چیز ہے۔ اللہ کے دھیان کو لانے کے لیے ایمان والا تسبیح نہیں پڑھتا، صبح شام درود پاک نہیں پڑھ رہا ہے۔ یہ 6 صفات بولنے کی چیز ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں گھر میں بیٹھ کر بات کرنے کا ماحول ڈالو، گھر میں بیٹھ کر بات کرو، لوگوں سے تقاضا کرو بھائی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بیٹھ کر بات کریں۔ ہم اپنے ذہنوں سے یہ خیال کر لیتے ہیں کہ بھائی گھر چھوٹے چھوٹے ہیں، ارے بھائی انہی کے گھر میں رشتہ دار آتے ہیں، وہ کہاں بٹھاتا ہے؟ ارے بھائی رشتہ لے کر آتے ہیں بیٹے بیٹی کا، کہاں بٹھاتا ہے؟ سب گھر میں بٹھاتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گھر میں بیٹھ کر بات کریں، کوئی ادھر ہو تو الگ بات ہے، باہر اوٹے پر بات کر لو، لیکن گھر میں بیٹھنے کے فائدے یہ ہوں گے کہ اس گھر میں جتنے مرد ہیں وہ سارے تمہاری فکروں کی بات سنیں گے۔ اور جو عورتوں کی ایک عادت عجیب و غریب ہے، جب کوئی پارکا مرد گھر میں آ کر بات کرتا ہے نا، وہ چپکے چپکے پیچھے کھڑی ہو کر سنتی ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو تم اتنے زور سے بات کرو کہ اس کو بھی بات پہنچ جائے، یہ مت کہو کہ آؤ تم ہماری بات سنو، یہ فتنہ ہے۔ ہاں اتنے زور سے تم 6 نمبر کی بات سمجھاؤ کہ اس کو بھی بات تمہاری پہنچ جائے۔ اور دوسری عادت عورتوں میں ایک عجیب و غریب ہے، اس کو آواز نہیں پہنچی ہوگی نا تو جیسے تم ملاقات کر کے نکلو گے تو پہلا سوال اس کا کیا ہوگا پتا ہے؟ کون تھے، کیوں آئے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ تو یہ 5 مرد کہیں گے کہ مسجد سے آئے تھے، یہ کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، تمہاری بات پہنچ گئی ہے۔ وہ مرد اور عورتیں تمہاری فکروں میں شریک ہو جائیں گے۔ اس لیے کوشش اس کی کرو کہ گھروں میں بیٹھ کر بات کرنے کا رواج ڈالو، اس سے انشاءاللہ ایک ایک ایمان والا ہماری فکروں پر آ جائے گا۔
اس کے لیے 2.5 گھنٹے ہیں، اور ہفتے میں 1 مرتبہ گشت کر کے پورے محلے والوں کو مسجد میں جمع کر کے اس فکر کے لیے آمادہ کرو کہ بھئی یہ دین سیکھنا چاہیے، یہ ہمارے ضرورت کی چیز ہے، اس کے لیے اپنے محلے کی یہ محنت ہے، اور اس دین کو سیکھنے کے لیے یہ عمومی محنت کے لیے اللہ کے راستوں میں جانا ہے۔ تو روزانہ کی ہمارے اعمال ہے، روزانہ کی مشورہ، روزانہ کے 2.5 گھنٹے، روزانہ کی 2 تعلیم۔ جب یہ ایمان والے اس میں مشغول ہوں گے نا، ان کا اپنی مسجد کا ماحول بنے گا، ورنہ مسجد میں ماحول نہیں ہے۔ مسجد میں جوان آ کر گناہ کرتا ہے، مسجد میں آ کر موبائل لے کر بیٹھتا ہے، مسجد میں آدمی آوے تو کام جاوے، کس کے دربار میں گیا ہوں؟ اس مسجدوں کی عظمت نکل گئی طبیعتوں میں سے۔ ہاں، نانی اماں کا گھر کی طرح مسجدیں ہو گئی، ہاں یہ مسجدوں کی عظمت ختم ہو گئی۔ تو یہ بولا جائے گا نا تو پھر انشاءاللہ ان چیزوں کی عظمت آئے گی۔ اس کے لیے روزانہ کا ایک تو مشورہ ہے، اور روزانہ مسجد اور گھر کی تعلیم سننا ہماری ضرورت کی چیز ہے، اور محلے کے 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے محلے والوں کی فکر، اور ایک گشت اپنا اور ایک گشت اطراف کی بستی کا۔ اس سے یہ ہوگا ہمارے عمومی گشت کے ذریعے سے ہمارے محلے لوگوں کی اجتماعی فکر بنے گی، اور جیسے ہم نے اپنے فکر کی، اپنے گھر کی، اپنے محلے کی، ہم اپنے اطراف والوں کی کریں گے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنی ذات کا، قوا انفسکم، پھر گھر والوں کا، وَأَهْلِكُمْ، پھر رشتہ داروں کا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پھر مکے والوں کا، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، پھر مکے کے اطراف والوں کا، وَمَنْ حَوْلَهَا، اپنے اطراف والوں کی فکر کریں۔ ان کے پاس بیچاروں کے پاس یہ نہیں ہے ہفتے میں 1 مرتبہ دوسرے گشت کے ذریعے سے وہاں جائے، ہماری پوری مسجد اور جماعت جائیں، اور اس مسجد اور جماعت ہفتے میں 1 مرتبہ وہاں گشت کر کے اس مسجد کو وہ فکریں دو جو فکریں اللہ، جس فکروں پر اللہ نے آپ کو کھڑا کیا ہے۔ اگر ہر مسجد کی جماعت اس طرح فکروں پر کھڑی ہو جائے نا تو محلے میں کوئی محلہ ایسا نہیں بچے گا جہاں بے دینی ہو۔ آج صبح زوروں کی جماعتوں نے کارگزاری سنائی، اگر دل ہوتا نا تو دل کے آنکھوں کے آنسو ختم ہو جاتے، اور تمہارے خون روتا، خون کے آنسو نکلتے۔ ہمارے اطراف میں مسلمان بسا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے 10 سال کے بعد میں اللہ کی بات سن رہا ہوں، یہ 1 سال ہو گئے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی ہمارے ضلع میں، ہماری بستیوں میں، اور ایک نہیں، کئیوں سو کا جتھا ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا۔ یہ میٹرو کا کام ہو رہا ہے، صبح زون کی جماعت نے کارگزاری سنائی، وہ ہمارے محلوں کے پڑوس کے محلے میں رہتے ہیں، ہمارے محلوں کے پڑوسی وہ ہیں، ان کی نہ نماز ہو رہی ہے، کوئی عمل نہیں ہو رہا، کلمہ ان کو ٹھیک کروایا جا رہا ہے، نماز تو نہیں آتی، کلمہ نہیں آتا، کلمہ۔ حضرت جی امام الحسن صاحب فرماتے تھے ایک ایمان والے کو اپنے دین پر باقی رکھنا دوسرے 100 کو داخل کرنے سے زیادہ بھاری ہے۔ یہ ایمان والا ہمارے پڑوس میں رہتے ہوئے، حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا تھا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دنیا دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں، میرا زندہ رہنا کس کام کا ہے؟ میرے پاس میرے نبی کی امت کے لیے ایک دن میں 1 گھنٹہ نہیں ہے۔ ہم دوسرے گشت کے ذریعے سے ان قسم پرسوں کی خبر لیں۔ اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، جس کے پاس کھانا ہے اس کے ذمہ ہے بھوکوں کو کھلائے، جس کے پاس پانی ہے اس کے ذمہ ہے پیاسوں کو پلائے، جس کے پاس دین ہے اس کے ذمہ ہے ان کو، ہمارے پڑوسیوں کو ہم دین سکھائیں۔ صبح دیکھو کارگزاری، آپ ہر بستی کے کارگزاری ایسی تھی، روئے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے محلے میں، ہمارے آباد محلوں میں نمازی 10-12%، 15-20%، ہمارے محلوں میں آگ لگی ہوئی پڑی ہے، اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اور ہمارے اطراف کے محلوں میں سرے سے نماز کوئی نہیں پڑھ رہا۔ کتنے دیہات ہمارے وہ ہیں جہاں مسلمان بستا ہے، نہ مسجد ہے نہ مدرسہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کوئی پڑھانے والے نہیں ہے۔ صبح زون کی کارگزاری میں ہم مسلمانوں کا محلہ ہے اور وہاں مسلمانوں کے بچوں کی تعلیم نہیں ہو رہی۔ ہم دوسرے گشتوں کے ذریعے سے، اور دوسرا گشت دوسرے گشت کے لیے نہیں کرنا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں دوسرا گشت اس مسجد میں ماحول بناؤ، اور اس مسجد کو تم اپنا محلہ، اس کو دستک لے لو، دستک، جیسے تمہارے 200 مکان ہیں، اس محلے میں 25 مکان ہیں، 225 مکان ہمارے ہیں۔ جیسے روزانہ اس محلے میں ہم ملاقاتوں میں جاتے ہیں، اس محلے میں بھی روزانہ ملاقاتوں کی جماعت بناؤ۔ ملے گا کیا؟ تو جان ہم ہماری لگائیں گے، مال ہماری لگائیں گے، ملے گا اللہ۔ دنیا میں تمہیں کوئی شاباشی نہیں دے گا، ہمیں اور کوئی دنیا میں کچھ چاہیے بھی نہیں۔ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ہمیں کوئی آبھار کہے ہم تو آبھار بھی نہیں چاہتے، اور کوئی ہمیں شکریہ کہے ہم شکریہ بھی نہیں چاہتے، ہم ہمارا بدلہ ہمارے اللہ سے چاہتے ہیں۔ انصاری صحابہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا بدلہ میں حوض کوثر پر تمہیں دے دوں گا، حوض کوثر پر، تو ہمیں ہمارا بدلہ ہمارا نبی حوض کوثر پر دے گا۔ ہمیں یہاں کسی سے کچھ نہیں چاہیے، نہ ہمیں ووٹ چاہیے، نہ نوٹ چاہیے، نہ شاباشی چاہیے، ہم تو کسی کا آبھار اور شکریہ بھی نہیں چاہتے، ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ اس کے لیے اس نبی کی امت کے سروں پر ہاتھ پھیراؤ۔ کوئی ہمارے بچے کے سر پر ہاتھ پھیراتا ہے ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کوئی ہمارے بچے کو ٹافی دے ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ حضور کی امت ہمارے محلوں کے اطراف میں بسی ہوئی ہے، اور ان کی نماز نہیں ہو رہی ہے، ان کے بچوں کا پڑھنا نہیں ہو رہا ہے، ہمارا پیسہ کس کام کا؟ جان ہم لگائیں، مال ہم لگائیں، اور جان مال لگا کر یہ امت بن جائے اس کی ہم فکر کریں۔ یہ
نبیوں کا طریقہ ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب نکاح کر کے آئی ہے, سونے کی اینٹیں اور چاندی کی اینٹیں لے کر آئی, لیکن یہ امت میں یہ دین زندہ ہو جائے اس کے لیے لگاتے لگاتے اتنا لگایا کہ جس دن ہمارے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو ہمارے نبی علیہ السلام کی تدفین کے موقع رات ہو گئی, دیر ہو گئی, دوسرے دن تدفین ہوئی تو لوگ زیارت کرنے آتے تھے تو ایک دوسرے سے ٹکرا کر گرنے لگے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری امی جان سے فرمایا, امی جان لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا کر زمین پر گر رہے ہیں, تم گھر میں دیا جلا دو تاکہ ایک دوسرے کو چہرے نظر آئیں اور کوئی کسی سے ٹکرا کر نہ گریں. ہماری امی جان نے جواب دیا, عمر تم دیا جلانے کی بات کرتے ہو, تمہارے نبی کے گھر میں اگر دیا جلانے کا تیل ہوتا ہم اس کو اپنے پیٹ میں نہ بھر لیتے. یا پیٹ میں بھرنے کا تیل نہیں ہے کہ جان ہماری لگے, مال ہمارا لگے اور زندگی امت کی بنے, کہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے. اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے بڑی آخرت بنانے کا, ورنہ ان چیزوں کو یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے. اس لیے اپنے پیسے خرچ کرو, ان دیہاتوں میں جاؤ, ان دیہاتوں والوں کا اکرام کرو, انہیں قریب کرو, اپنے مسجدوں میں لاؤ, انہیں مانوس کرو اور انہیں دین دو. اپنے دوسرے کشتوں کے ذریعے سے اور دور کے دیہاتوں کو اپنے 3-3 دن کی جماعتوں کے ذریعے سے کور کرو. اپنے 3-3 دن کی جماعتیں تاتا باندھ دو, تاتا. ہاں, ہمارا سارے ہر ذمہ دار اپنے ساتھ 3 دن لگا کے جماعت بنائیں. ایک ذمہ دار اگر 3 دن کی جماعت بناتا ہے نا تو 3 بڑے بڑے نفع ہوں گے. ایک تو جب ہم 3 دن اپنے لگائیں گے نا تو ہم چارجنگ ہو جائیں گے. ہم جیسے موبائل ڈسچارج ہو جاتا ہے ہم بھی ڈسچارج ہوتا ہے. آدمی کو اس کا ایمان چلاتا ہے. ہاں, لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا, بیٹا جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اتنے ہی اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال مضبوط ہوں گے. اگر یقین کمزور ہو گیا تو لقمان حکیم نے بیٹے سے کہا, بیٹا جس کے اعمال ایمان کمزور ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال کمزور ہو جائیں گے. آدمی جانکاری سے دین پر عمل نہیں کرتا. یہ جتنے شراب پینے والے ان سے جا کر پوچھو کہ کیا شراب حرام نہیں ہے, ان کو پتا نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ شراب حرام ہے, پھر کیوں نہیں چھوڑتے؟ معلومات ہے اس کی. یہ جتنے بے نمازی ہے کیا ان کو 5 وقت کی نماز فرض ہے اس کا پتہ نہیں ہے؟ کہ سب کو پتا ہے, پھر کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ جتنے بے پردہ عورتیں ہیں ان سے جا کر پوچھو پردہ فرض ہے پتہ نہیں ہے؟ کہ سب کو فرض پتا ہے, پھر کیوں حجاب نہیں کرتی؟ کہ جی بات یہ ہے اندر وہ اللہ کا ڈر نہیں آیا ہے جو آدمی کو حجاب پر کھڑا کرے. حجاب کی آیت رات دیر سے نازل ہوئی, ایک عورت گھر نہیں پہنچی ہے, ان کے میاں ڈھونڈنے کے لیے آئے, پتا چلا حضور کی مسجد میں ستون کے پیچھے کھڑے ہیں. تو اس کو بلا کر کہا کہ جی آپ گھر نہیں چل رہی ہو, چلیے گھر. تو وہ کہنے لگی آپ کو نہیں پتا ہے پردے کی آیت نازل ہو گئی؟ تو کہنے لگے کہ جی پتا ہے پردے کی آیت نازل ہو گئی, لیکن ابھی اندھیرا ہے, آپ کو کوئی نہیں دیکھے گا, چلیے. تو کہنے لگی مسئلہ اندھیرے اور اجالے کا نہیں ہے, مسئلہ اللہ کے حکم کا ہے. یہ عظمت ہمارے ایک کے اندر آ جائے, اس کے لیے ایمان بنانا پڑے گا. مولانا ایسا فرماتے تھے یہ ہماری محنت ایمان بنانے کی محنت ہے. یہ تو لوگوں نے اس کا نام تبلیغ رکھ دیا, اگر میں اس کا نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا. یہ ایمان کو حرکت دیتا ہے. ہم اپنے مہینے کے 3 دن ڈیو نہ کریں ورنہ ایمان نیچے جائے گا, نیچے. ہمارے وہاں مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے الایمان یزید وینقص, جب اس پر محنت ہوتی ہے تو اوپر جاتا ہے اور محنت چھوٹتی ہے تو نیچے چلا جاتا ہے. پھر یہ ایمان والا گناہ بھی کرتا ہے, ایمان والا زنا بھی کرتا ہے, ایمان والا چوری بھی کرتا ہے, ایمان والا بے حیائی کی باتیں بھی کرتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تم ہمارے پاس ایسے گناہ والا ایمان لے کر مت آؤ, لم یلبسوا ایمانہم بظلم, کہ ہمارے پاس گناہ کر کے مت آؤ. یہ ایمان کو بنانا پڑے گا ورنہ یہ ڈسچارج ہو جائے گا. گناہ کے اسباب بہت ہو گئے اور ایمان کو خراب کرنے والی چیزیں بہت پھیلی ہوئی ہے. اس ماحول میں لازمی بن کر اپنے مہینے کے 3 دن لگاؤ اور ذمہ دار ایک ساتھ نہ چلے جائیں. ہر ذمہ دار اپنے ساتھ جماعت بناؤ تاکہ محلوں کے نوجوانوں کی ٹیم کے 3 دن لگتے رہیں. اگر ایک محلے میں 10 ذمہ دار ہیں 10 جماعتیں بناؤ تاکہ ان 10 کے 10 جماعتیں بنیں گے, 100 آدمیوں کا وقت لگ جائے گا. اس کی امانت ہے, دین ہمارے پاس امانت ہے, ہم اس کو کھیل نہ بنائیں. 1-2 ذمہ دار ایک ساتھ جا رہے ہیں یہ خیانت کر رہے ہیں, ہم ایک ساتھ نہ چلے جائیں. ہر ذمہ دار اپنی جماعت بنائے. اگر اس طرح جماعت بنائے گا اپنی چارجنگ ہوگی اور اپنے ساتھ 10-15 بچے محلے کے لے کر جائیں گے. ان 10 بچوں میں تمہیں روح پھونکنے کا موقع ملے گا. 3 دن تمہارے ساتھ ہے, ان کو بھرنے کا تمہیں موقع ملے گا, انہیں اللہ سمجھانے کا موقع ملے گا, انہیں نبی کو سمجھانے کا موقع ملے گا, انہیں آخرت سمجھانے کا تمہیں موقع ملے گا. اگر 10 ذمہ دار 3 دن لگاتے 100 نوجوان بچوں کا وقت لگ جائے گا. یہ ہمارے ہاتھ پیر بازو بنیں گے. ہم دنیا سے چلے جائیں گے, ہمارے بعد مرنے کے بعد یہی کام کریں گے جو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا. ہاں, لوگوں کو دین میں لگانے کو تم معمولی نہ سمجھو, بہت بڑی کمائی ہے لوگوں کو لگانا. مولانا عیسی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان پڑھ رہا تھا, اس میں نے ایک بات پڑھی. حضرت نے فرمایا تم لوگوں کو لگانے کو معمولی سمجھتے ہو,
یہ کتنی بڑی کمائی ہے. حضرت نے فرمایا آدمی اپنے ذات سے کتنا کر سکتا ہے, ایک مدت ہے اتنا ہی کرے گا, پھر مر جانا ہے, پھر ایک سبحان اللہ کا محتاج ہو جائے گا. پھر فرماتے تھے کہ اگر اللہ کے وہاں ہماری پوچھ ہو گئی کہ بتاؤ جو عمل کیا تھا کیسا کیا تھا, کیا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم ایسا کر کے آئے ہیں جیسا تو نے کہا تھا؟ پھر یہ پوچھا جائے کس کے لیے کیا تھا, پوچھا جائے گا کرسی پر کیوں بیٹھے تھے. حضرت فرماتے تھے اگر وجہ عمل اللہ ہے, ہر عمل کے پیچھے اگر اللہ ہے تو یہ آخرت ہے, اور اگر کرسی پر بیٹھنے کے بعد جذبہ اور کوئی ہو گیا تو بات دین کی کر رہا ہے اور جہنم تیار ہو جائے گی. میں نہیں کہہ سکتا ہوں میرے عمل کے متعلق کوئی ریا سے زخمی ہے, کوئی سما سے زخمی ہے, کوئی شہرت سے زخمی ہے, پتہ نہیں اللہ کے لیے میرے پاس کیا ہے, کتنا کیا وہ نہیں کہہ سکتا کیسا کیا. اپنے عمل کو ٹھیک کرتے ہوئے لوگوں کو محنت میں ڈالو, دیندار بناؤ, لوگوں کو دیندار دین والے بناؤ, دین کی محنت والے. یہ اتنی بڑی کمائی. حضرت فرماتے تھے کہ تمہارے متعلق تو 100% سوال اگر ہوا تو یہ سارے مسئلے ہو جائیں گے, اور اگر اللہ نے معاف کر دیا تو الگ بات ہے. اور اگر تم نے دوسرے کو تیار کیا, ایک آدمی کوری سلیٹ ہے اس کو تم مسجد میں لے کر آئے, وہ آدمی کو کچھ نہیں آتا ہے, کچھ نہیں آتا, 0/0 ہے. اس نے دیکھا دیکھی تمہارے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھی, تمہیں دیکھ کر رکوع سجدہ کیا, سب کچا ہے, اسے کچھ نہیں آتا. اس کی کچی ساری عبادت اس کے نامہ اعمال میں کچی لکھی جائے گی, اور پھر فرمایا اس کا کچا تمہارے نامہ اعمال میں پکا لکھا جائے گا. کیوں بھائی؟ ہم سب لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں, پکا بنانے کی نیت سے دیتے ہیں یا کچا بنانے کی نیت سے دیتے ہیں؟ ارے بولو تو صحیح بھائی. پکا بنانے کی نیت. اللہ ہماری نیت پر ہمیں اس کے کچے پر پکے کر دے گا. یہ کمانے کا اچھا موقع ہے. اپنے اعمال کو ٹھیک کرتے ہوئے ہزاروں لوگوں کو اپنے ہاتھ میں اپنے کھاتے میں جمع کر لو. یہ بہت بڑی بات ہے. مولانا عمر صاحب فرماتے تھے کہ لوگ دنیا سے بانج مر کر جاتے ہیں, اکیلے تھے اور اکیلے مر گئے, کوئی پوچھنے والا نہیں. حضرت فرماتے تھے ہم انسانوں کو کما کر جائیں گے, انسانوں کو. یہ انسانوں کو کمانے کا موقع ہے, اور اس میں کوئی انسان ہمارے ہاتھ ایسے لگ جائیں گے زوردار جو ہم سے زیادہ کام کریں گے دنیا میں. رب مبلغ و عامل سامع, بعض لوگ وہ ہوں گے جو وہ کام کر جائیں گے جو تم نے نہیں کیا ہے. ہاں, حضور کے زمانے میں ایسے لوگ آئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ہجری 8 کے اوائل میں مسلمان ہوئے ہیں. 4 سال حضور کے پاس ان کو رہنے کو ملے, اتنا کام کیا, یہ پورا شام انہوں نے فتح کیا. خالد بن ولید کو تو ہم سب جانتے ہیں, ان کو کون لایا اس کو کون جانتا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سارا ملے گا, لیکن اس سے پہلے اس کے کھاتے میں جائے گا جو خالد بن ولید کو لے کر آیا ہے. حضرت ابو ہریرہ سن ہجری 8 کے اوائل میں آئے ہیں, 4 سال حضور کے ساتھ ملے ہیں, امام المحدثین ہو گئے, سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے بیان کی ہے. ان کو ہم سب جانتے ہیں, ان کو لانے والوں کو کون جانتا ہے. حضرت عمر کو ہم سب جانتے ہیں, اتنے بڑے آدمی بنے. ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, کہ اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے. اتنا بڑا درجے پر اللہ نے پہنچایا. ان کو ہم سب جانتے ہیں, ان کو لانے والوں کو کون جانتا ہے. الدال علی الخیر کفاعل, وہ تو ہم نے فضائل کی کتاب میں پڑھا ہے. ان کی بہن نے تماچے کھائے تھے, وہ ہم نے کتابوں میں پڑھا اس لیے پتا ہے, ورنہ اکثر صحابہ کا ہم کو نہیں پتا کہ کون کس کو لایا ہے. لیکن بعد میں آنے والے بڑے بڑے کام کر گئے. ہمیں نہیں پتا ہماری ان گلیوں کی 2.5 گھنٹوں کی محنت میں کیسے کیسے ہیرے ہمارے ہاتھ میں آ گئے. ارے بھائی, تو تمہارے یہاں آم کی بہت سیزن ہوتی ہے, تم نے آم کی گٹھلی دیکھی ہے؟ ارے آم کا گوٹلا دیکھا ہے؟ ایک آم کے گوٹلے میں کتنے آم ہوتے ہیں؟ ارے بولو کتنے آم کے جھاڑ ہوتے ہیں؟ ایک آم پر ہزاروں آم, ان آموں میں ہزاروں آم کے جھاڑ, ان آموں میں ہزاروں آم, لاکھوں کوئی گن نہیں سکتا. ایک گوٹلے میں ایک آم کا جھاڑ, اس ایک آم کے جھاڑ پر ہزاروں آم, ان ہزاروں آموں میں ہزاروں آم. بولو ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہم نے تو ایک ہی ڈالا تھا, لیکن اس میں اتنے آم نکل آئے. ارے وڈیلے کا جھاڑ دیکھا ہے آپ نے؟ بڑ کا جھاڑ دیکھا ہے؟ وڈیلے کا جھاڑ, ارے بھائی دیکھا ہے, کس نے دیکھا ہے؟ ارے اس کا وہ اتنا پتلا ہوتا ہے, دیکھا ہے آپ نے؟ وڈیلے کا جھاڑ اتنا پتلا ہوتا ہے جی, اتنا بڑا ہوتا ہے, یوں بات میں بھی نہ آئے. اس کا دانا دیکھا ہے تم نے؟ اس کا دانا اتنا چھوٹا ہوتا ہے, رائی کے دانے سے بھی چھوٹا. اس کو ناک کی پھونک سے اڑ سکتا ہے, پھونک بھی مارنے کی ضرورت نہیں. لیکن اتنے پتلے دانے میں, باریک دانے میں اتنا بڑا جھاڑ کوئی نہیں دکھتا, لیکن اس میں ہے اتنا بڑا جھاڑ. یہ تمہارے 2.5 گھنٹوں کی محنت, گشتوں کی محنت, 3 دن کی محنت, اس میں ایسے بڑے بڑے جھاڑ چھپے ہوئے ہیں. ہاں, ایسے ہیرے تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گے کہ تم نہیں کر سکے ہو ایسے کام. وہ لوگ جن کو تم کما کر لائے وہ دنیا میں کریں گے. اس لیے اپنے ساتھ 3 دن کی جماعتیں بناؤ, اور اس کو معمولی نہ سمجھو. اس لیے سب طے کرو کہ انشاءاللہ ہم بنائیں گے. بناؤ گے انشاءاللہ؟
تیسرا نفع یہ ہوگا جس گاؤں میں تم جاؤ گے اطراف کے گاؤں میں جاؤ, ہر مسجد والے ٹینٹ بناؤ, ٹینٹ خیمے بناؤ خیمے, اور ان سے کہو کہ ہم اپنی ان مسجدوں میں جہاں ٹھہرنے کی گنجائش ہے ہماری مہمان جماعتوں کو ہم پھرائیں گے. ہم ایسے دیہاتوں میں جائیں گے جس دیہات میں مسلمان بستا ہے اور وہاں مسجد نہیں ہے, مدرسہ نہیں ہے, ان کے بیچ میں ہم ٹینٹ ڈال دیں اپنا, اور ان مسلمانوں کو جمع کریں, وہاں تعلیم کے حلقے میں جمع کریں, نمازوں پر ان کو جمع کریں, وہاں اذان نماز زندہ ہو جائے اس کی شکل بناؤ. ہم ان ٹینٹ لے کر جاؤ. آج پوری دنیا میں لوگ ٹینٹوں میں رہتے ہیں, یہ پریٹن میں جانے والے ٹینٹ میں رہتے ہیں, سمندر کے کناروں پر جانے والے ٹینٹ میں رہتے ہیں, جنگلوں میں جانے والے ٹینٹ میں رہتے ہیں, اور یہ پکنک پوائنٹوں پر جانے والے ٹینٹ. ہم اللہ کے نسبت پر اپنے ٹینٹ بنائیں. ان بستیوں کو چھان مارو جہاں مسلمان رہتا ہے اور وہاں اذان نہیں ہے, نماز نہیں ہے, وہاں پڑھنے پڑھانے والا نہیں ہے, وہاں جا کر ان قسموں پرسوں پر محنت کرو. مولانا الیاس فرماتے تھے غریبوں کو اپنی محنت کا میدان بناؤ, غریبوں میں تمہیں اللہ ملے گا, اللہ ملے گا. اس لیے سب طے کرو کہ 3 دن بنائیں گے, 3 دن کی جماعت بنائیں گے, اور انشاءاللہ قسم پرس مسلمان چوپڑ پٹیوں میں جاؤ. یہ میٹرو والے اتنے زیادہ آئے ہوئے ہیں, ابھی کل ایک جو زون کی جماعت نے سنائی, ایک ساتھ 2-2 ہزار کا جتھا ہے اور 2500 کا جتھا, اس میں 1500 مسلمان ہیں. 2 مہینے ہو گئے ان کی جمعہ نہیں ہوئی ہے. ان کے بیچ میں جا کر ٹینٹ ڈال دو اور اپنا کھانا بناؤ, ان کا اکرام کرو, ان کی خوشامد کرو, اپنے پاس لاؤ. کتنے دیہاتوں کی یہ پوری انڈسٹریز بھری ہے, ایک ایک انڈسٹریز میں کتنے مسلمان ہیں, ان کا کوئی رانی دھانی نہیں, وہ ہمارے ہیں. ہم نے کلمہ پڑھا ہے, وہ کلمے والے ہیں, کلمے والا کلمے والے کا بھائی ہے. ہم ان کے لیے وہ پسند کریں گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. ہم لوگوں کی کڑوی کسیری سنیں گے, ہم برداشت کریں گے, جان اپنا لگائیں گے, مال اپنا لگائیں گے, اور بھلا امت کا ہو جائے اس کی ہم سوچیں گے. اس کے لیے آباد بستیوں کو چھوڑ دو, آباد بستیوں میں مہمان جماعتوں کو چلاؤ, اور آپ ان قسم پرس بستیوں میں جانے کی طے کرو کہ انشاءاللہ ہم ان بستیوں میں جائیں گے. شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ ذمہ دار 3 دن میں جائے. کیوں؟ جب یہ 3 دن نہیں جائے گا تو اس کی ویلیو, اس کا ایمان نیچے جائے گا. پھر یہ 3 دن نہیں جائے گا تو 10-15 جو اس کے محلے کے بننے والے تھے وہ ختم ہو جائیں گے. پھر تیسرا, جس بستی میں جا کر یہ کام کر سکتا تھا تو اس کو وہ وہاں جائے گا نہیں, وہاں کام ہوگا نہیں. اس لیے وہ کیا کرے گا کہ ذمہ دار کے ہی 3 دن ڈیو کروا دو. نہ رہے بانس, نہ رہے بانس, ارے بولو, نہ رہے بانس نہ. اور ہمیں کیا کرنا ہے, بانس لانا ہے اور بانسوڑی بنانی ہے, اور پوری دنیا میں بانسوڑی ذرا زور سے بولو, بجانی ہے. ایسی بجانی ہے کہ اللہ کا کلمہ پوری دنیا میں زندہ ہو جائے. سورج اگتا ہے وہاں بھی جائیں گے, اور سورج ڈوبتا ہے وہاں بھی جائیں گے. لے کون جائے گا؟ اللہ. جس اللہ نے پیٹ دیا وہ بھرنے کا دیتا ہے, جس اللہ نے دانت دیا وہ چبانے کا دیتا ہے. جب ہم طے کریں گے تو ہمارا اللہ اس کا انتظام بھی کرے گا. اس لیے کب تک کرنا ہے؟ مولانا عمر صاحب کیا فرماتے تھے, کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے. جیسے اس جوان نے سرخیز کے اجتماع میں کہا, ارے بھائی کلمہ پڑھو, تم بھی پڑھو اور ہمیں بھی پڑھاؤ. جس دن ہم مرے ہمارا اللہ ہمارا انتظار کرے. تم بہت تھکے ہو, تم نے بہت گشتیں کی ہے, تم نے بڑی لوگوں کی کڑوی کسیلی سنی ہے, تم آسام گئے, بہار گئے, بنگال گئے, اڑیسہ گئے, اب آ جاؤ, تمہارا اللہ تمہارا انتظار کر رہا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آسمان سے 500 فرشتے آنے چاہیے جو ہمیں دنیا والوں کے غسل دینے سے پہلے غسل دے رہے ہیں. اور دنیا والے کیا کفن پہنا ہے, ہمارا اللہ کفن لے کر ہماری مہمانی کرے گا. اور انشاءاللہ جب ہمارا جنازہ اٹھے, دائیں اور بائیں فرشتوں کی قطار لگ جائے کہ یہ زندگی بھر در در کے ٹھوکریں کھانے والا, یہ اس کا جنازہ نہیں جا رہا, اس کی بارات جا رہی ہے, حوریں انتظار کر رہی ہے. ایسا مرنا ہے کہ ہمارا اللہ ہمارا انتظار کرے. اللہ ملنے کو پسند کریں. کتابوں میں آتا ہے نا, جو اللہ کو ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ اس کو بھی ملنے کو پسند کرتے ہیں. اس لیے طے کرو, آج تک جو غفلت ہوئی ہے اس غفلت پر اللہ سے معافی مانگیں گے, اپنا بھی دین سیکھیں گے, اور پوری دنیا میں دین زندہ ہو جائے اس کی ہم تھک ہار کر چور ہو جائیں, ایسی محنت کریں گے. بھائی کرو گے؟ اس کے لیے روزانہ کا مشورہ, روزانہ مسجد اور گھر کی تعلیم, روزہ ہر ہفتے کے 2 گشت, اور مہینے کے 3 دن. سب کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ اور سالانہ اپنے وقتوں پر وقت لگاؤ, اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرو, معاشرت کو ٹھیک کرو, بچوں کے نظام کو ٹھیک کرو. انشاءاللہ یہ سب ٹھیک ہو گیا تو اللہ نے چاہا ٹھیک ہونے کے راستے پر پڑ گئے, اللہ نے چاہا ٹھیک ہو جائیں گے. اور ٹھیک نہیں ہوئے تو ہمارے سچی نیتوں سے اللہ اچھے لوگوں میں حشر فرما دے گا. کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ دیکھو اب اس کے لیے پہل کیا کرنی ہے, کون کون کرے گا, اس کی پہل کیا کرنی ہے پتا ہے؟ اب اس کی پہل شیطان نہیں کرنے گا, اس کی پہل نیت ہے, نیت.
نیت کرو گے تو عمل کرو گے، نیت ہی نہیں کرو گے تو عمل نہیں ہوگا. اس لیے ابھی اپنی حلقوں کے ساتھ بیٹھو، حلقوں میں پھر مسجدوں کے ساتھ بیٹھو. اور کون کب کرے گا وہ بتاؤ. اپنے مسجد اور جماعت میں کب بیٹھو گے، اپنے 2.5 گھنٹے کب دو گے، 2 گشت کب کرو گے، مسجد گھر کی تعلیم کب کرو گے، وہ سب طے کر کے جاؤ. اب شیطان یہاں سے اٹھا دے گا. دیکھو ابھی تو میری بات بھی پوری نہیں ہوئی، اس میں اٹھنا شروع ہو گئے. دیکھو شیطان یہی کام کرتا ہے کہ نیت نہیں کرنے دے گا. آپ لوگ طے کر لو کہ نیت کیے بغیر اٹھیں گے نہیں. بھائی نیت کریں گے بغیر اٹھو گے نہیں انشاءاللہ. تو آپ حلقوں کے ساتھ بیٹھو، حلقوں میں مسجدوں کے ساتھ بیٹھو، اور اپنے ان 5 کام کون کون سے وقت میں کرے گا اس کی نیت کرو. پرچے میں لکھو، ایک پرچہ آپ کے پاس وہاں جمع کروا دو، پھر وہ پرچے ہم کو یہاں جمع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کوئی جانے کی فضا نہ بنائے، اور اتنی دیر صبر سے بیٹھے ہو، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ اور اللہ کو اپنی نیتیں بتاؤ. اللہ تمہارے اندر بھیتر کو دیکھتا ہے. اگر تم سچے ہو اللہ سچا کر بتائے گا. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. اس لیے کھڑے ہونا شروع، اپنے حلقوں کے ساتھ بیٹھو، اور حلقوں میں اپنی مسجدوں کے ساتھ بیٹھو. ایک بھی پردے کے باہر، پنڈال کے باہر نہ جائیں. اپنے حلقوں کے ساتھ نیت کرو، مسجدوں کے ساتھ 10 منٹ میں انشاءاللہ نیتیں ہو جائے گی. پھر اپنی ضرورت سے فارغ ہو لو. اللہ سب کو قبول فرماوے. حلقوں کے ساتھ بیٹھو، ہلکے مسجدوں کے ساتھ بیٹھیں.